مفتی طارق مسعود لیکچرز۔ اپنے ٹائم کو بچاؤ۔ دنیا میں بہت سے کام کرنے کے لیے اپنے ٹائم کو مینج کرنا پڑتا ہے۔ بے ڈھنگے طریقے سے کوئی کام کرو گے نا تو قیامت تک کرتے ہی رہو گے، ہوگا ہی نہیں۔ میری عادت ہے بھائی، ایک دفعہ ایک کپڑا لے لو زندگی بھر کے لیے، زندگی بھر کے لیے وہی پہنو۔ اب یہ تو پہنے ہیں نا نیلے، یہ تو گھر والوں نے پہنا دیے ہیں، وہ تو نیلے پیلے گھر والے تو پہناتے رہتے ہیں۔ ایک اسٹینڈرڈ کا آدمی اپنا ڈریس رکھے اور پھر ٹینشن ہی نہ ہو، زندگی بھر وہی پہنتا رہے۔ ٹیلر بھی ایک رکھے، زندگی بھر پھر وہی بس اسی سے سلواؤ۔ راشن کی دکان بھی ایک ہے ہماری، 12 13 15 سال ہو گئے اسی سے راشن آتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ بھائی پھر وہ آپ کا اس سے ایک ریلیشن بھی بن جاتا ہے، پیسے وقت پہ دے دیے نہیں دے دیے، گھر میں راشن جاتا رہے گا ادھار۔ وہ تو میں ادھار کرتا نہیں، دے ہی دیتا ہوں الحمدللہ، لیکن اب یہ ٹینشن سے بچ جاتے آدمی، یہ وہاں سے آئے گا، یہ وہاں سے آئے گا، یہ وہاں سے آئے گا، بھائی یہ تیرا ہیڈیک ہے۔ تو ان سب چیزوں سے انسان کا ٹائم بہت بچ جاتا ہے۔ اچھا، میرے 3 گھر تو بہت عرصے سے ہیں نا، 3 تو بہت پہلے سے ہیں میرے۔ تو میں نے کمپیوٹر بھی تینوں گھروں میں رکھا ہوا تھا اپنے لیپ ٹاپ پہ کام کرنے کے لیے نا، جو اپنا جامعۃ الرشید کا یا جو بھی۔ حالانکہ 2 گھر ساتھ ساتھ ہیں بالکل، ادھر بھی اور ایک اوپر۔ وجہ کیا ہے کہ بھائی اگر وہاں کام کرنا ہے تو پھر ادھر نہ آنا پڑے۔ اب اس پہ خرچہ آدمی کا، اور 2011 میں میری کو بہت زیادہ آمدن نہیں تھی، تو لوگ کہہ رہے تھے یار یہ اسراف کر رہے ہو۔ کہ بھائی یہ پیسہ ٹائم بچانے پہ خرچ ہو رہا ہے، ٹائم بچانے پہ پیسے اگر خرچ ہو جائیں تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ میں نے جب بھی میں یہ واقعہ بتاتا ہوں نا، ایک صاحب کا واقعہ بتاتا ہوں، دیندار آدمی، کمپیوٹر کی ان کی دکان، شاپ، سافٹ ویئر وغیرہ انسٹال کر کے وہ پیسے لیتے ہیں، سسٹم بیچتے ہیں۔ ان کی شاپ پہ جب بھی جاؤ، کوئی پروگرام انسٹال کروانا ہے، کوئی سافٹ ویئر انسٹال کروانا ہے، نیٹ ہی مرا ہوا چل رہا ہے، 2 گھنٹے لگ رہے ہیں نیٹ۔ ایسا بھائی کیا ونڈو ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، 6 گھنٹے لگ رہے ہیں اس میں۔ تو میں ان سے کہتا تھا یار کوئی نیٹ خاندانی قسم کا رکھو، اور وہ جو کیبل ہوتی ہے نا، فائبر کیبل ڈلوا لو، کاپر کی کیبل ڈلوا لو، فائبر کیبل میرا خیال اچھی ہوتی ہے یار، وہ خرچہ بہت ہے۔ او بھائی آپ ادھار لے کے کر لو یہ کام۔ یہ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کسٹمر جو ٹوٹ رہے ہیں۔ اب آپ اگر مہنگا والا نیٹ رکھ لو گے تو آپ ایک کسٹمر کو جو 1 گھنٹے میں نمٹاتے ہو، ایسے 4 کسٹمر 1 گھنٹے میں نمٹا دو گے، ریکوری ہو جائے گی۔ لیکن ہماری قوم کا المیہ یہ ایک ہمارا کامن مسئلہ ہے کہ کھوپڑی استعمال کیے بغیر کام کیا جائے گا۔ جب بھی کام کیا جائے گا، کام کرتے ہیں اور پھر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک طریقے سے کیا ہے کہ غلط طریقے سے کیا۔ کام ہونے کے بعد طلاقوں میں دیکھ لو، آج ہی ایک صاحب آئے، 3 طلاقیں دے کے نا اسٹیمپ پیپر پہ انگوٹھے شنگوٹھے لگا کے دے دی، آ کے پوچھ رہے ہیں کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ اور پھر ٹینشن میں بھی آ گئے، میں نے کہا ہو گئی ہے۔ کہہ رہے ہیں یار میں تو دے تو دی ہے میں نے، لیکن میں نے بھیجی تو نہیں ہے بیگم کو۔ میں نے کہا جب لکھ لی تو بیگم کو نہ بھیجو تو طلاق ہے، جب لکھ لی تو ہو گئی، انگوٹھا بھی ٹھوپا ہوا ہے اس میں تو ہو گئی نا۔ کہہ رہے میں نے بھیجی تو ہے ہی نہیں۔ تو بھائی جب لکھ لی ہے تو ہو گئی، بس بھیجنا ضروری نہیں ہے۔ اب یہ کام پہلے کر لیتے نا، کیا خیال ہے؟ لکھنے سے پہلے آ جاتے، پوچھ لیتے کہ اس طرح لکھوں گا ہو تو نہیں آئے گی۔ تو قوم کا المیہ یہ ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے، اس کے فائدے کیا ہوں گے۔ یہ ہیں انگریز لوگ۔ یہ کون ہے؟ انگریز لوگ ہیں۔ دوسرا وہ قومیں ہوتی ہیں جو کام کرنے کے بعد سوچتی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ یہ ہیں دیسی لوگ جو دنیا میں انگریزوں کے علاوہ جو دیسی لوگ ہیں نا۔ تیسرے وہ ہیں جو نہ کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں، نہ کام کرنے کے بعد سوچتے ہیں، اور کام کا جب غلط رزلٹ آئے پھر بھی نہیں سوچتے، وہ ہم لوگ ہیں۔ یعنی وہ غلطی دوبارہ بھی ہم الیکشن میں دیکھ لو نا۔ ویسے تو الیکشن میں ہم لانے آنے سے کچھ ہوتا ہے نہیں، وہ تو تکلف کی بات ہے، لیکن پھر بھی اپنی طرف سے تو انسان اچھا ہی سوچتا ہے نا۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا، ہر کام میں پہلے سے آدمی سوچے، پھر اس میں گڑبڑ کرے تو وہ سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے آپ نے ایک پلاننگ کر لی، اس کے بعد بھی آپ سے اس پلاننگ پہ عمل نہیں ہو رہا، تو وہ عملی کوتاہی ہے، وہ زیادہ بڑا ایشو نہیں ہے۔
اس میں غلطی میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ میری غلطی ہے, یہ تو اس کا علاج تو ہے کہ سستی کو ختم کیا جائے, لیکن بہت سے کام چستی کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں, غلط ہو رہے ہوتے ہیں. ہم نے 10 سال اسکول میں گزارے, میٹرک کیا, آج ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم جس ڈائریکشن میں محنت کرتے تھے نا, وہ محنت کی سمت ہی ٹھیک نہیں تھی. رٹے لگا لگا کے فزکس کیمسٹری یاد کرتے تھے, رٹے لگا لگا کے پورے اردو کے مضامین یاد کرتے تھے. کتنی محنت کی ہے. میں تو 9th اور 10th میں نا روڈ پہ نکل جاتا تھا کتاب لے کے رٹے لگانے کے لیے. دو محلے کے 2-4 لوگوں نے دیکھا, بولا بہت پڑھاکو ہے بھائی, بہت پڑھاکو. میرا ایسا ریپوٹیشن بن گئی تھی, بہت پڑھا. اتنی محنت کی تھی, آپ کی سوچ ہوگی. رٹے لگاتا تھا جا کے میں خوب, لیکن ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا. بھائی اس سے نمبر تو اچھے آ سکتے, نمبر بھی اچھے نہیں آئے اس طریقے سے. محنت بہت کی, آؤٹ پٹ کو بہت اچھا نہیں آیا. بی گریڈ سے پاس ہوا تھا میں, بی گریڈ میٹرک میں. اس وقت بی گریڈ سے پاس بھی بہت کم لوگ ہوتے تھے. آپ کو ایسے, مجھے پتا ہے آپ جو اے سے ہو رہے ہو, وہ کس طرح سے ہو رہے ہو, ہمیں پتا ہے. تو میرا یعنی وہ عزت ہوئی تھی کہ بی گریڈ آیا بھائی میٹرک میں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنی ہم نے محنت کی تھی, جو اللہ نے ٹوٹا پھوٹا ہمیں دماغ دیا تھا, اس میں A+ آنا چاہیے تھا. وجہ کیا تھی کہ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ محنت کس سمت میں کرنی ہے. اور اسکولوں میں ایسا ہی کباڑا ہو رہا ہے. بچوں کی جس طرح سے محنت کروائی جا رہی ہے وہ رخ ہی ٹھیک نہیں ہوتا. پھر ہم جب مدرسے میں آئے ہیں نا, تو ہمیں پتا چلا ہے بھائی کس طرح سے محنت ہوتی ہے. اس میں محنت کم ہے, آؤٹ پٹ اس کا بہت اچھا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا بتا دوں, تاکہ اگرچہ موضوع سے ہٹ رہا ہوں میں, لیکن یہ بہت زندگی گزارنے کے لیے کچھ بہت اصول ہوتے ہیں اچھے, جو آپ اس میں کیا ہوتا ہے. دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک بہت بڑا پتھر ہو, آپ نے اس کو لڑکانا ہے. ایک لڑکانے کا طریقہ یہ ہے کہ ای کر کے دھکا لگانا شروع کر دو. آپ سے پورا زور لگا دیا, نہیں ہو رہا, محلے پڑوس کے 10 بندے اور لائے, لڑک ہی نہیں رہا. وہ محنت بہت زیادہ ہے, پسینہ پسینہ ہو جاؤ گے, وہ کمبخت شاید آدھا انچ ہلے. اتنی محنت کے بعد آؤٹ پٹ کیا ہے, 0 ہے کہ 0.001 ہوگا. اس کا ایک تمیز سے طریقہ یہ, کسی پڑھے لکھے سے بولو وہ لیور کا استعمال کرو. ایک لمبا سا راڈ لے کر آؤ, لمبی سی قوت کا بازو جس کو لیور کہتے ہیں نا, جتنا بڑا لمبا ہوتا ہے نا اس میں فورس کم ہو جاتی ہے. بھائی ہم جب کوئی اسکرو کھولتے ہیں, اور آسان مثال دیتا ہے, پہلے لیور رکھا آپ نے اور یوں لڑکایا, پتھر لڑک جائے گا. اسکرو کھولنا ہے نا آپ نے, نٹ کھولنا ہے کوئی, تو نٹ کھولنے کا ایک طریقہ ہے, پکڑ کے اس کو گھماتے رہو بیٹھ کے, خود گھوم جاؤ گے, ہاتھ کی ہڈی نکل کے آ جائے گی. وہ نہیں, آپ نے ایک پانا لیا, پانے کو اس میں لگایا, اور اس کا لمبا سا بازو ہے, اس کو یوں کیا, فوراً کیا ہو جائے گا, وہ بڑے آرام سے کھل جائے گا وہ. تو یہ سسٹم صرف ان مادی چیزوں میں نہیں ہوتا, زندگی گزارنے میں بھی کچھ ایسے کامن اصول ہوتے ہیں کہ ان اصولوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو گے. محنت تھوڑی ہوگی, آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہوگا, اور خوش بھی رہو گے. کچھ کام ایسے ہیں جس سے ڈپریشن میں, ہمارے جو اسکول کے بچے پڑھتے نہیں ہیں نا, وجہ اس کی ہے کہ ان کو پڑھنے کے بعد کوئی آؤٹ پٹ نظر, ان کو پتہ نہیں چل رہا تو ہمیں آ کیا رہا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہمیں پڑھنے کے بعد کچھ آ بھی رہا ہے. صحیح ہے نا, تو کہتے ہیں آ رہا ہے, بس کیا آ رہا ہے, کچھ بھی نہیں آ رہا. امتحان میں پتہ چلے گا کیا آیا. ابے امتحان میں تو امتحان دو گے, نمبر کا پتہ چل جائے گا. تمہیں نالج تو ایسی چیز ہے جب آنا شروع ہوتی ہے مزہ آتا ہے. ہم جب مدرسے گئے, ہم نے عربی پڑھنا شروع کی نا, عربی گرامر, تو ہمیں آنا شروع ہو گیا, قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو گیا, حدیث سمجھ میں آنا شروع ہو گئی, عربی کہیں لکھی ہوئی ہوتی سمجھ میں آنا شروع ہو گئی. اتنا مزہ آنا شروع ہو گیا, بھائی ہمیں تو آ رہا ہے کچھ. ہمارے بچوں کو پڑھتے ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا ہمیں کچھ آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا. تو موٹیویشن تھوڑی, چماٹوں سے تھوڑی موٹیویشن ملتی ہے. آج کل موٹیویشن کیسے مل رہی ہے, نہیں پڑھے گا نا, نہیں پڑھ کے دیا نا, دیکھ میں تیرا حشر کیا کرتا ہوں. باپ کی طرف سے یہ دھمکی, نمبر تیرے کم آئے نا ٹانگیں توڑ دوں گا میں تیری. یہ موٹیویشن کم مل رہی ہے, اسٹریس اور ڈپریشن میں بچہ بولو زیادہ جا رہا ہے. علم ایسی چیز ہے نا, اس سے جب انسان کو کچھ آنے لگتا ہے نا, اس میں اتنا مزہ ہے, دنیا میں اس سے زیادہ مزیدار کوئی کام ہے نہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ہی تھوڑی کہتے ہیں, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. جب آپ کو پتا چلتا ہے مجھے یہ چیز آتی ہے, اس کو نہیں آتی, او بھائی یہ بہت بڑی نعمت ہے.
ہم نے جب سوئمنگ سیکھی نا تو ہمیں آ گئی سوئمنگ. اب جو نئے نئے آتے تھے ہم بھرم شو بازیاں, تجھے سوئمنگ آتی ہے؟ نہیں مجھے آتی ہے. مجھے کیا ہے, بچے تو یہی کر رہے ہوتے ہیں نا. ہمیں یاد ہے سوئمنگ پول میں ایک دفعہ ایک نیا آیا, اس کو نہیں آ رہی تھی, تو ایک ہمارے دوست نے اس کو تھوڑی سی سکھائی, اس نے یوں یوں ہاتھ مارے. اب جب تھوڑا صحیح ہاتھ مارتا کہتے ہیں میں نے بتایا تھا. کس نے بتایا؟ میں نے سکھایا. ہر ایک کو بتا رہے. تو اس سے بہرحال ایک علم ایک ایسی نعمت ہے جس سے انسان کی برتری دوسروں پہ ثابت ہوتی ہے کہ میں یہ جو ہے نا, یہ تکبر تو ٹھیک نہیں ہے, لیکن نالجیبل آدمی جس کے پاس نالج نہ ہو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. مجھے یاد ہے جب میں مدرسے سے فارغ ہوا, میں تو بالکل لڑکا سا تھا, بچہ سا تھا, تو اب ہمیں تو بہت کچھ آ گیا تھا, لیکن سوسائٹی میں اس کا ابھی امپلیمنٹ شروع نہیں ہوا تھا, کیونکہ ہم سوسائٹی میں تھے ہی نہیں, مدرسے میں ہی رہتے تھے, مدرسے سے آئے. مجھے یاد ہے ایک دن کیا ہوا, میں بیٹھا ہوا ہوں, ایک صاحب بڑا پیچیدہ مسئلہ وراثت کا لے کے آئے. ان سے وہ حل ہی نہیں ہو رہا, ابا کب مر گئے, فلانا کا یہ ہو گیا, بھائی کا یہ ہو گیا, بہن کا انتقال ہو گیا, فلانا ہو گیا. لائے اب ہمیں آتا تھا تو میں نے وہ مسئلہ ان کا لکھ کے جواب دے دیا, حل کر دیا, پوری کیلکولیشن کی ایسے اتنے. تو انہوں نے کہا یار یہ پوری کیلکولیشن کریں گے تو یہ پوری ڈیوائڈ ہو جائے گی. میں نے کہا آپ خود کر کے دیکھ لو. پڑتال کہتے ہیں نا کہ آخر میں اس کو جمع کرو. اس نے کر کے دیکھا, جواب آیا, اور کہہ رہے یار یہ تو زبردست آپ نے حل کر دیا. وہ بڑا حیران ہوا. تو مجھے یاد ہے وہ ایک بڑی خوبصورت سی ڈائری لایا میرے لیے, کہہ رہے آپ نے اتنا بڑا ہمارا گھر کا وراثت کا مسئلہ حل کر دیا. تو کہتے ہیں میں کہیں بھی مدرسے میں جاؤں یہی جواب آئے گا. میں نے کہا چیلنج ہے, پوری دنیا میں کہیں بھی جاؤ گے اس کے علاوہ کوئی اور جواب نہیں آئے گا, اور اگر کسی نے غلط جواب دیا تو میں بتاؤں گا بھی اس نے فالٹ کہاں کیا ہے. تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کہ یار سوسائٹی میں اس کا کیا ہے, یعنی امپلیمنٹ ہو رہا ہے نا, اور ہمیں آ رہا ہے تو شوق بڑھتا ہے اس سے. تو ہمارے جو اسکولوں میں بچے پڑھ رہے ہیں, کم بختوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, کیا ہے یہ, اس کا رزلٹ کیا ہے, بس رٹے لگا کے. تو چند چیزوں کا خوب خیال کریں, جو میں بیان سے ہٹ کے چند باتیں کر رہا ہوں, جب موضوع آ گیا ہے تو پارسل کر دینی چاہیے. وہ ہم نے مدرسے میں سیکھی ہیں, اور وہ مدرسہ بھی دارالافتاء والارشاد مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا مدرسہ. سب سے پہلے ہم جب وہاں گئے تو ہمیں کتابوں کی بھرمار نہیں تھی. سب سے پہلے تو بچہ کتابوں کی بھرمار سے ڈرتا ہے, 6 سبجیکٹ 10 سبجیکٹ سے تو بیڑا غرق ہو گیا اس کا. دیکھتے ہی وہ کہتا ہے یار یہ پھر یہ والا ٹیوشن کی ٹیچر الگ, یہ کتاب الگ, یہ کتاب الگ. ہمیں سب سے پہلے فوکس کیا بھائی آگے سارا جو ہمارا 8 سال کا نصاب ہے وہ عربی زبان میں ہے, تو سب سے پہلے فوکس کس کو کرنا ہے؟ عربک کو. 1 سال میں نے عربی کی گرامر کا ایک پارٹ, 2 پارٹ ہیں, ایک کو صرف کہا جاتا ہے, ایک کو نحو. ہمارے استاذ نے کہا کہ صرف اور صرف پورے سال کیا پڑھنی ہے؟ صرف. صرف یہ ہوتی ہے کہ عربی کے جو ورڈ ہے نا, الفاظ, ان الفاظ میں کیا کیا چینجنگ سے کیا کیا میننگ چینج ہوتے ہیں. صرف ضرب ضربا ضربو ضرب ضربتا ضربنا ضربتا ضربتم ضربتی ضربتم ضربتن ضربت ضربنا ضرب بزری 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 بتا ضرب نہ ضرب تضرب ما ضرب تم ضرب. یہ پیسو وائز چل رہا ہے. یہ پورے میں گھنٹہ تک یہ گردانے سناتا رہوں گا. رٹا لگا کے یاد کروائی ہمیں. پھر ان کی پریکٹس, رٹا تو لگ گیا بھائی, اب کوئی لفظ آتا ہے تو آپ کو پتا ہو یہ میننگ کیسے کیسے چینج ہو رہی ہیں. اس کے لیے اتنی پریکٹس کروائی, 2 گھنٹے میں ہمارے ٹیچر میرے ساتھ بیٹھے رہتے تھے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. وہ رٹا لگا کے وہ ہم سناتے تھے. پھر پریکٹس پھر میں خود بھی پریکٹس کرتا تھا مدرسے میں. کیسے پریکٹس کرتا تھا؟ بہت ساری پرچیاں ڈالی, اس میں مختلف صیغے لکھے, مختلف ورڈز لکھے, پھر اٹھا کے دیکھا, سامنے آیا تو فوراً اس کا میننگ بتائی میں نے خود سے, یعنی اپنے آپ کو ہی میں اپنا امتحان لے رہا ہوں. 1 سال میں کتنی, حالانکہ اتنی لمبا چوڑا اتنی سی کتاب ہے اس کی, 25-30 صفحے ہوں گے, 25-30 صفحوں کو پورے 1 سال میں فوکس کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ اتنی اچھی طرح کھوپڑی میں بیٹھ گئی پریکٹس کر کے, صرف رٹے نہیں, پھر اس کی پریکٹس اتنی کی. مجھے یاد ایک دم ہمارے استاذ نے پوچھا تم کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا صرف پڑھ رہا ہوں. انہوں نے پھر بھی بڑا مشکل صیغہ پوچھا, آپ کو بھی بتاؤں. انہوں نے کہا قلنا کیسے بنا؟ میں نے کہا قلنا اصل میں قولنا تھا, ضربنا کی طرح, جمع مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے, تو واو متحرک ما قبل مفتوح لہذا واو کو الف سے بدل دیا تو قالنا بن گیا. اب التقاء ساکنین ہوا ہے تو 2 ساکن ایک ہی کلمے میں ہے اور پہلا ساکن مد ہے تو اس کو گڑچ کر دیا, حذف کر دیا, قلنا بن گیا.
اب چونکہ قال یقول یہ نصر ینصر سے ہے، تو جب بھی اس طرح التقاء ساکنین میں الف کو حذف کیا جاتا ہے تو پہلے اس پہ جو ہے نا ضمہ آتا ہے، تو لہٰذا یہ قلنا ہو گیا. انہوں نے کہا صحیح آ رہا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ صحیح آ رہا ہے. تو یہ پورا سیٹ اپ کر کے نا صرف مکمل ہوئی ہماری. پھر عربی گرامر کا دوسرا پارٹ وہ نحو شروع کیا ہم نے. اب ہمیں لگا نا کچھ آ رہا ہے ہمیں. 6 کتابیں بچوں کو کھوپڑی میں آئیں گی کیا ایک ہی ساتھ؟ اور اب مدارس میں بھی یہی سیٹ اپ شروع ہو گیا، ایک ساتھ ہی ساری چیزیں پڑھا رہے ہیں بچوں کو. وہ اسکولوں کو کاپی کر رہے ہیں ہم لوگ. جو ہمارے اکابر کا صدیوں سے طریقہ تھا وہ چھوڑ رہے ہیں. پھر نحو ہم نے پڑھی، نحو میں ہوتے ہیں پورے سینٹینس، اس کو یاد بھی کر رہے ہیں، پریکٹس بھی کر رہے ہیں. پھر اتنی پریکٹس اس کی، اتنی پریکٹس کروائی، اتنی پریکٹس. وہ مکمل ہونے کے بعد پھر کتابوں پہ جب آئے ہیں نا تو بھی وہ پریکٹس چلتی رہی ہے. یعنی جو کتابیں فقہ کی، حدیث کی، قرآن کی تفسیریں شروع کی ہیں تو وہ بھی پریکٹس ساتھ ساتھ چلتی رہی. اچھا ایک کام تو یہ کام ہو گیا. دوسرا کام، جب اس میں عربی میں ہمیں تھوڑا عبور ہوا ہے، اب عربی کتابیں سمجھ میں آئیں گی، لیکن ایک دم سے نہیں آنا شروع ہوتی. تو جب عربی کی کتابوں میں اب 6 قسم کی کتابیں، عربی ادب، فقہ، حدیث، قرآن اور اصول فقہ، یہ 5 قسم کے ٹاپک یہ شروع ہوئے. ان کی آسان کتابیں. لیکن بہت اہم بات ہے، اب اس کو سمجھو. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے قانون بنایا کہ کوئی بھی کتاب استاذ نہیں پڑھائے گا. آپ بول رہے ہو یار کیا ہو رہا ہے، واٹس گوئنگ آن؟ ٹیچر کو پڑھانے کی اجازت بولو نہیں ہے. نا ٹیچر نہیں پڑھائے گا. ٹیچر پڑھائے گا تو ان کتاب سمجھنے کی ان میں صلاحیت کیسے پیدا ہوگی؟ ٹیچر نے پڑھانا ہی نہیں ہے، اتنی سخت پابندی لگائی ہوئی تھی، تو کیسے پڑھیں گے بھائی؟ خود سمجھو. عربی تم نے پڑھ لی ہے نا، گرامر پڑھ لی ہے، کتاب آئی سامنے، حل کرو اس کو، کیا لکھا ہوا ہے سمجھو، کھوپڑی لڑاؤ. تو ہم مغرب کے بعد بیٹھ جایا کرتے تھے، جو کل سبق ہوگا نا اس کو آج سمجھیں. تو ہم تو پریشان ہوتے تھے، بھائی ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا. انہوں نے کہا کرنا یہ ہے کہ جتنا خود سے سمجھ میں آ جائے، 2 لائنوں میں سے ایک لفظ تو آئے گا نا سمجھ میں، جتنا زور لگا کے جتنا خود سے سمجھ میں آ جائے وہ آ گیا. جو نہیں آ رہا نا پورا زور لگا لیا، وہ ٹیچر سے پوچھ لینا کل. تو 1 لائن 2 لائن ہوگی نا. کیا خیال ہے پہلے دن کتنا سبق ہوگا؟ تو ہمیں یاد ہے ہمارے ٹیچر آئے، ہاں بھائی ہم نے عبارت پہلے رات کو سمجھے اس کو، اچھا زبر زیر پیش نہیں لگے ہوئے عبارت پہ. تو آپ نے گرامر پڑھ لی، اب آپ کو اجازت نہیں ہے. اردو کتابیں اس کی شرح میں ترجمے دیکھنے پر پابندی تھی. آج کل طلبہ یہ بھی کر رہے ہیں مدارس کے، عربی کتابیں ہیں اردو میں ترجمے چھپے ہوئے ہیں، وہ سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے. تو بھائی علوم تو عربی میں، آپ کو عربی آپ کو آئے بغیر جب علم آتا ہے تو وہی حشر ہوتا ہے جو انجینئر علی مرزا کا حشر ہوا ہے. جب ترجموں کے ساتھ آپ میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھو گے، اصل وہ نہیں پڑھو گے تو کیا حشر ہوگا آپ کا؟ تو یہی کہ حدیث کا ترجمہ آپ غلط کر رہے ہوتے ہو، آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. قرآن کی آیتوں کے غلط ترجمے، جو خلا میں غلط ترجمے کیے ہیں، یہ اس لیے تو کیے ہیں آتی اس کے تو بھائی 1 سال 2 سال محنت کرنی پڑتی ہے عربی سیکھنے کے لیے، اور اتنا ٹائم کون لگائے گا آج کل. تو اب کیا ہے کہ اب سمجھو، اب کیا ہے کہ بھائی اب آپ نے یہ خود پڑھنی ہے، استاذ کو آپ بتاؤ گے. استاذ کا کام ہے صرف یہ چیک کرنا کہ صحیح کہہ رہے کہ غلط. تو اب ہمیں پہلے دن تو بڑا مشکل لگا، کیونکہ گرامر پڑھتے ہی آپ تھڑ کتابیں تھوڑی پڑھنا شروع کر دیتے ہو. کتابوں کی پریکٹس تو الگ ہوتی ہے. اب 5 قسم کے ٹاپک ہمارے پہلے، یعنی جب صرف نحو مکمل ہوئی ہے تو 5 ٹاپک شروع ہو گئے. 1 قرآن کا تفسیر، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 فقہ، نمبر 4 اصول فقہ. اصول فقہ الگ چیز ہے، فقہ الگ چیز ہے. اصول فقہ بھی آج کل کے یہ لوگوں نے پڑھا نہیں ہوتا. اصول فقہ کہتے ہیں وہ کون سے اصول ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر مجتہدین نے قرآن و حدیث سے مسائل نکالے ہیں. ان کے بھی اصول اور ضابطے ہیں. ایسے نہیں کہ بخاری میں حدیث آ گئی تو فوراً فتویٰ دینا، نا 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 نا. خبر متواتر کیا ہوتی ہے، خبر واحد کیا ہوتی ہے، جب دونوں میں ٹکراؤ ہوگا تو کس کو ترجیح دی جائے گی، پورے اصول ہیں یہ سب عربی میں. تو اب کیا کیا، یہ بچوں کو اس اسٹائل سے پڑھاؤ. دیکھو ویسے سائنٹسٹ پیدا ہوں گے تم بھول جاؤ گے، ایسے بڑے بڑے محقق پیدا ہوں گے. تو اس میں شروع میں ٹائم زیادہ لگے گا، آخر میں اسپیڈ بہت تیز ہو جائے گی. ہم جو چلا رہے ہوتے ہیں شروع سے ہی اسپیڈ تیز رکھتے ہیں اور آخر میں نتیجے تک پہنچ ہی نہیں پاتا. وہ دھکے، وہ بے ساکیوں سے ہی چلتا ہے ساری زندگی. تو اب کیا ہمیں تو اب بڑی مشکل لگ رہی ہے. انہوں نے بولا کوئی بات نہیں، جتنا کر سکتے ہو کرو.
تو 5-6 کتابیں جو بھی ٹاپک تھے, کتابوں کی بھرمار نہیں تھی. جو ٹاپک ہے بھائی یہ 5 چیزوں میں, عالم کا مطلب ہوتا ہے 5 چیزوں میں, عربی ادب اور قرآن, حدیث, فقہ اور اصول فقہ. ان 5 چیزوں میں جس کو مہارت ہو جائے اس کو عالم کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عالم. تو اب کیا ہوا ہے جی, ہم نے شروع کر دیا. ہمیں تو پہلے دن وہ عربی ادب کی کتاب آئی, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے, تھوڑا سا زور لگایا, آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ مغرب سے مطالعے کے لیے بیٹھتے تھے عشاء تک. عشاء کے بعد نماز ہوتی, عشاء میں نماز ہوتی, اس کے بعد بلکہ نماز سے پہلے کھانا ہوتا تھا. عشاء کی نماز تھوڑا دیر سے ہوتی تھی, تو نماز سے پہلے کھانا کھایا, نماز پڑھی, تھوڑا کھانا وانا ہلکا ہو جاتا تھا اس میں, تسلی سے نماز کے بعد پھر بیٹھ جاتے تھے رات 11-12 بجے تک. مطالعہ چلتا تھا اگلے دن کے لیے, اور ایسا ماحول ہوتا تھا خاموشی کا, سارے بیٹھ کے اسٹڈی کر رہے ہوتے تھے. تو اگلے دن پھر صبح فجر کے بعد تقریباً آدھے پونے گھنٹے بعد کلاسز شروع ہو جاتی تھی. تو اب دیکھو کیسا بہترین سیٹ اپ, رات کو آپ نے اسٹڈی کی, مطالعہ کیا, اگلے دن صبح استاذ کے سامنے بے شک 2 لائنیں پڑھی آپ نے. تو یہ کنٹینیو جب چلتا ہے نا, 1-2 مہینے کے بعد آپ کو خود کتاب سمجھ میں آنا شروع, ٹیچر کی ضرورت ہی نہیں رہتی آپ کو, آپ کے اندر آہستہ آہستہ صلاحیت بڑھتی ہے. عربی ادب میں بھی, اصول فقہ میں بھی, فقہ میں بھی آہستہ آہستہ صلاحیت بڑھتی ہے. وہ کتاب جس کو آپ اتنا مشکل سمجھ رہے تھے, سال کے آخر میں حلوہ ہو جاتی ہے. 6-6 صفحے آپ پڑھ رہے ہوتے ہو. تو پھر کیا ہوتا تھا, فجر کے بعد اس طرح سے ہم نے استاذ کے سامنے لیکچر ڈیلیور کیا, استاذ نے سنا, جو چیز کوئی غلطی ہے وہ بتا دی, جو سمجھ میں نہیں آئی وہ ایکسپلین کر دی. پھر کیا ہوا جی, 11:30 11:15 بجے تک ہم کلاسز کے بعد حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی مجلس ہوتی تھی آدھا پونا گھنٹہ. اس کے بعد کھانا ہوا, ظہر کی نماز پڑھی, لمبے ہو گئے, بلکہ نہیں سوری, ظہر سے پہلے کھانے کے بعد کیا کر لیا ہم نے, کیلولا, دماغ فریش ہو جاتا تھا. 1 گھنٹہ سو کے ہم اٹھتے تھے, نماز پڑھتے تھے, اس میں فریش ہو جاتے. جن کو سٹا لگانے کی عادت ہے, چائے, مجھے عادت تھی, چرسیوں کے ہوٹل میں چھپڑ میں جاتا تھا, کڑک سی چائے, گندے اللہ معاف فرمائے وہ چرسی ورسی بیٹھے ہوتے تھے, لیکن مجبوری تھی ہماری, وہ چائے کا ذائقہ اب تک کبھی آیا ہے نہیں. تو چوری چھپے جا کے چائے پینے کا الگ ہی مزہ ہے. خیر, وہ چائے پی کے آتے, دماغ فریش. اب کیا کرنا ہے, اب ظہر سے عصر تک جو ہمارے پاس, ایک تو فریش ہو چکے ہوتے تھے نا, نیند بھی پوری ہو گئی, چائے بھی پی لی, دماغ کیا ہو گیا, بالکل تر و تازہ. آج کل یہ کیلولا ہی نہیں ہے. صبح سے گدھے کی طرح شروع ہوگا, یونیورسٹی میں جائے گا, 4 بجے آ رہا ہوگا بوکھلایا ہوا. کیا کس طرح آ رہا ہوگا, بوکھلایا ہوا آ رہا ہوگا. ہمارے چہرے ایسے فریش ہو جاتے تھے نا, ظہر میں کھانے کے بعد 1 گھنٹہ سونے کے بعد اٹھتے تھے, پھر نماز کی اپنی ایک رونق ہے, ایسے فریش ہو جاتے تھے, بالکل تر و تازہ. ظہر کے بعد پھر ہم یہ کرتے تھے کہ جو دن میں پڑھا ہے نا اس کو ریوائز کرنا. ریوائز کرنے کا طریقہ 4-4 5-5 کی جوڑیاں بنا لی, یعنی جو چیزیں پڑھی ہیں نا اس کو اپنی زبان سے ہم نے, رٹا وٹا نہیں ہے, دہرانا ہے کہ یہ کیا ہے, اس میں کیا کہا گیا ہے, کیا نہیں کہا گیا, وغیرہ وغیرہ. اس سے وہ اور اچھی طرح سے دماغ کھوپڑی شریف میں بیٹھ جاتا تھا. وہ عصر کے بعد پھر جو ہے چھٹی ہوتی تھی, حضرت کا بیان ہوتا تھا, اکثر ہم حضرت کا بیان سنتے, آدھا پونا گھنٹہ گھومے پھرے, وہ ایک اسٹیشن تھا وہاں بیٹھ جاتے تھے, کبھی جا کے ٹرین گزری ذرا ٹھنڈی رکھتے تھے, وہ ہو جاتی تھی نا لوکل ٹرینیں, خیر وہ بند ہو گئی تھی, اسی دور میں بند ہوئی تھی. خیر, تو پھر یہ مغرب کے بعد پھر یہ سیٹ اپ شروع. تو اتنا بہترین اسٹائل تھا, اتنا بہترین, اور سکون کا حساب کتاب تھا. مجھے یاد ایک دفعہ میرے بڑے بھائی آئے ملنے کے لیے ہم سے, مغرب کے بعد آئے تو سب مطالعے میں مشغول ہیں, چند گھنٹے بیٹھے, انہوں نے کہا یار میں نے زندگی میں ایسا سکون کہیں دیکھا نہیں ہے, اتنا سکون شانتی کا ماحول جو ہے نا کہیں نہیں دیکھا. ہماری یونیورسٹیوں کا ہے یہ ماحول, پڑھائی کا عجیب سکون والا ماحول ہوتا ہے. اس میں طلبہ تہجد بھی پڑھتے تھے, کچھ فجر سے پہلے مطالعہ شروع کر دیتے تھے. تو یونیورسٹیوں کے میں تو پھر جب باہر نکلا ہوں نا, تو میں نے جب دیکھا ہے کہ لڑکوں کے چہروں پہ بوکھلاہٹ, نیندیں ہی پوری نہیں ہو رہی, سو رہے ہیں تو پوستیوں کی طرح سوتے چلے جا رہے ہیں, 12 بجے اٹھ رہے ہیں سو کے, 2-2 3-3 بجے تک. ابے تو کیا پڑھے گا, پھر کلاس میں جا کے بیٹھے ہوئے, سارا زور ٹیچر ہی پڑھا رہا ہے, تو آپ کی تھوڑی صلاحیت پیدا ہوگی. سننے سے سب کچھ تھوڑی آتا ہے, بولنے سے آتا ہے. تو پھر رات کو دوبارہ اس کا مطالعہ کیا. پھر امتحان سے 1 ہفتہ پہلے اسباق بند ہو جاتے تھے, بھائی اب آپ نے پورے سال جو پڑھا ہے اس کی صرف تیاری کرنی ہے. اس تیاری کا کیا طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں, نہیں آئی میرا خیال ہے بات.
آپ نے کیا کیا, روز جو پڑھ رہے ہو نا اس کا 2 لائنوں میں خلاصہ, بے شک وہ اردو میں لکھ لو یا انگلش میں جو آپ کو آسان لگے, 2 لائنوں میں اس کا کسی رجسٹر میں خلاصہ, کیونکہ امتحان میں پوری کتابیں نہیں یاد رہتی, رٹے لگائے جاتے ہیں. 2 لائنوں میں خلاصے لکھتے رہو بیٹھ کے, وہ امتحان کے آخر میں بڑے آرام سے ریوائز ہو جاتا ہے اور 100 میں سے 100 نمبر لازمی آئیں گے آپ کے. تو اس طریقے سے انسان جب پڑھتا ہے, محنت اس کی کم ہوتی ہے, فریش بھی رہتا ہے, صحت بھی ٹھیک رہتی ہے, اور اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے یار پہلے تو میرے لیے کتاب اتنی مشکل تھی, ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا تھا, اب میرے لیے آسان ہوتی چلی آ رہی ہے. اور مزید فائدہ کیا, جیسے ہی میں مدرسے سے فارغ ہوا ہوں میں نے فوراً کتابیں پڑھانا شروع کر دی ہیں. یعنی یہ جو میتھڈ آف لرننگ ہے نا یہ والا, اس میں ٹیچنگ کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے آپ کے اندر. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر میں نے مدرسے میں وہ کتابیں بھی پڑھائی ہیں جو میں نے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی. وجہ اس کی ہے کہ پڑھ کے وہ آ تو گئی نا سمجھ, یعنی اس کو سمجھنے کی صلاحیت تو پیدا ہو گئی نا. تو اب کتاب سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے, اب آپ وہ کتاب بھی پڑھا سکتے ہو جو آپ کو نہیں آتی. تو کوئی بات نہیں, رات کو مطالعہ کرو, اس کا اسٹڈی کرو, سمجھو, آپ پڑھا دو جا کے. تو میں نے ایسی بعض مشکل کتابیں مدرسے میں پڑھائی ہیں جو میں نے پڑھی بھی نہیں ہے. تو مجھے جب دی گئی تو انہوں نے کہا یہ کتاب پڑھی آپ نے؟ میں نے کہا نہیں. کہ پڑھا سکتے ہیں. میں نے کہا مطالعہ کر کے پڑھا لوں گا. تو رات کو میں اسٹڈی کرتا تھا, مطالعہ کرتا تھا, سمجھ میں آ جاتی, صبح جا کے پڑھا دیتا تھا. تو مطالعہ کر کے تو آ جائے گی سمجھ میں. لیکن طلبہ کی جو آج کل حالت چل رہی ہے, کتاب مطالعہ کر کے اسٹڈی کر کے سمجھ میں آتی نہیں ہے. کہتے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, وہی آئے گا وہی پرانے ٹیچر بیٹھ کے گھنٹہ سمجھائیں گے بیٹھ کے. تو یہ جو بیڑا غرق, یہ جو ہمارا سسٹم اسکولوں میں چل رہا ہے, اس میں محققین پیدا نہیں ہوں گے. اگر کوئی ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں تو آپ ان کی ہسٹری دیکھیں, انہوں نے اسی اسٹائل میں پڑھا ہے, خود سے پڑھا ہے انہوں نے, اسکول کی محنت نہیں ہے. اور بڑے بڑے اسکولوں سے کبھی دھوکے میں نہ آؤ. یہ جو لوگ کہتے ہیں فلاں اسکول کا رزلٹ ہمیشہ ایسا ہے کہ ٹاپ 10 یہیں سے پیدا ہوتے ہیں, بھائی جان یہ اسکول کا بالکل کمال نہیں ہے. وہ کمبخت امتحان کے وقت لیتے ہی ان بچوں کو ہیں جو ایکسٹرا آرڈینری ذہین ہوتے ہیں یا پہلے سے ان کی بڑی اچھی پوزیشنیں ہوتی ہیں. وہ ساری کریم لے کے ان کی پھر اپنی محنت ہوتی ہے اور اپنے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. اور گورنمنٹ کے سارے تھکے ہوئے لوگ کہاں جا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ بعض گورنمنٹ اسکولوں کے ٹیچر بھی بڑے قابل ہوتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں آؤٹ پٹ نکل ہی نہیں سکتا. جو ہمارے پاس جس ٹائپ کے لوگ آئے ہیں ان میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو, تو پڑھنا ہونا اس اسٹائل میں. اب ہمارے اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے بھائی, آگے سارا سلیبس انگلش میں ہے, بہت سی کتابیں اردو میں, تو انگلش اور اردو میں تو پہلے مہارت پیدا کرو. وہ ہوتی نہیں ہے, بچہ ایسا بوکھلا جاتا ہے کہ اس سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا یار یہ کیا ہے. تو وہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا اس کو انگلش ہی نہیں آتی ہے, اس کو اردو ہی نہیں آتی ہے, دونوں چیزوں سے وہ فارغ ہوتا ہے. تو فارغ ہی رہتا ہے پھر ساری زندگی. تو پاگل ہو جاتا ہے پھر تھوڑی دنوں میں, پھر رٹا لگاتا ہے, پھر کہتا ہے کس عذاب میں ڈال دیا یار. تو اس سے یہ امید لگا لیں گے سائنٹسٹ پیدا ہوں گے. پھر وہ پانی سے چلنے والی موٹریں ہی ایجاد کرتے ہیں. پھر وہ کیا ایجاد کرتے ہیں, چھوٹی موٹی چیزیں تو پھر ایجاد. جیسے ہمارے جو عامل ہے نا, عام ڈاکٹر جو ہے نا, جو پڑھا لکھا ڈاکٹر ہو, وہ میں بھی کر کے ہر چیز کو بیان کرے گا. کینسر کہتے کوشش کرتے ہیں شاید ٹھیک ہو جائے, گردوں میں مسئلہ آ گیا کوشش کرتے ہیں, امید ہے اللہ سے ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ پڑھا لکھا ہوتا ہے. لیکن جو پڑھا لکھا ڈاکٹر نہیں ہوتا, کینسر بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اور پھر عامل لوگ چونکہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا, لہذا وہ سب سے بڑے پھینکو ہوتے ہیں. ان کے پاس ہر مسئلے کا بیوی بھاگ گئی ہے وہ لے آئے گا, گھٹنے میں درد ہے پھونک مارے گا, وہ الیکشن میں یوں کر کے سیٹیں گزر جا رہی پھونک مارے گا, یوں ہو جائے گا. وہ ہر چیز, جس کے پاس ہر چیز کا علاج ہو تو سمجھ لو اس کے پاس کسی بھی چیز کا علاج نہیں ہے. میرے پاس تو سب چیزوں کا علاج نہیں ہے. لوگ مجھ سے آج ایک بندہ آیا بیچارہ پریشان تھا کہ میں فلانی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس کے ابا نہیں مان رہے. تو میں نے کہا میرے پاس اس کا علاج نہیں ہے, میں یہ کر سکتا ہوں کہ اس کے ابا سے سفارش کر دیتا ہوں, یہ میرے بس میں ہے. پھر بھی نہ مانے تو ان کی مرضی. تو اس نے کہا فون کریں. میں نے کہا اتنا بے وقوف نہیں ہو کہ کسی کے ابا کو میں فون کروں آپ کی بیٹی کی فلاں سے شادی کرا دیں. اگر وہ ابا مجھ سے بات کرنے کے لیے ایگری ہیں, پہلے ان کو بتاؤ, ورنہ آدمی غیرت میں آتا ہے, میری بیٹی کا معاملہ ہے تم کیوں کباب میں ہڈی بن رہے ہو بھائی. غصہ آئے گا اس کو, بولے گا میں میری بیٹی ہے, اور کہہ رہے نہیں وہ آپ سے بہت عقیدت ہے اس کو. میں نے کہا جتنی بھی عقیدت ہو, کسی کی بیٹی کے معاملے میں انٹرفیئر کرنا یہ اپنی بے عزتی کرانے والی بات ہے. ابا اگر مجھ سے رابطہ کرنے پہ راضی ہیں
ان سے بات کر لو, اگر وہ فون کر کے مجھ سے بات پہ راضی ہیں تو میں پورا زور لگا لوں گا تاکہ تمہاری شادی ہو جائے, پورا زور لگا لوں گا, تو سفارش کر دوں گا جو یہ کسی کے میں کام آ جاؤں. میں نے کہا میں گھر جانے کے لیے بھی تیار ہوں, لیکن انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہو گیا, چلیں. ایسے یہ تو ٹھیک ہے. میں نے کہا وہ بلائیں, ایسے تھوڑی کسی کے گھر میں آدمی گھس جائے گا اور میں آپ کی بیٹی کی اس سے شادی کرانے کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. تو میں نے کہا وہ مجھے کہیں کہ میں ان سے کہوں گا میں اس سلسلے میں آنا چاہتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے گھر آ کے آپ سے بات کرتا ہوں, کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے, لیکن بات تو کر لیں. میں نے کہا اتنی قربانی میں, حالانکہ میں جانتا نہیں اس بندے کو, لیکن یار اگر کسی کی ہو جائے ہمارے ذریعے تو اچھا ہے یار, خوش ہو جائے گا, کسی انسان کے کام آنا چاہیے. تو اور جب بات چیت کریں گے ہو سکتا ہے کوئی ایسا فالٹ بتا دیں, میں کہوں گا دفعہ ہو یہاں سے بھائی, بعض دفعہ ایسے فالٹ ہوتے ہیں تو وہ تو میں سفارش کر لوں گا جو بھی ہوگا جا کے. تو جو ہمارے اختیار میں ہے بھائی ہم وہ کر سکتے ہیں, بہت سی چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں. پھر میں نے اپنی مثال دی, میں نے کہا کتنی جگہ سے ہم خود ریجیکٹڈ ہیں, ہم اپنی نہیں کر سکے وہاں پہ, تو آپ کی کہاں سے کر دیں. تو جو سب عامل لوگ سب کی شادیاں بھی کرا سکتے ہیں, عامل لوگ سب بیماروں کا علاج بھی کر سکتے ہیں, بے اولادوں کو اولاد بھی دے سکتے ہیں, پھر بھی یہ توحید پرست بھی ہیں. کمال کی بات ہے ان کی توحید. یہ وہ والا تقوی ہے جو کتا جو ہے نا, کسی نے پوچھا تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کیوں کرتا ہے, اس نے کہا چھینٹے نہ پڑ جائیں. گٹر کا پانی پیے گا ناپاک نہیں ہوگا, ہر وقت گندگی میں کلابازیاں کھائے گا ناپاک. تقوی آئے گا ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرنے میں کہ چینٹے نہ پڑ جائیں. تو وہ وہ کیا ہے, بی بی تمیزہ کا وضو ہے, ان کا تقوی ٹوٹتا ہی نہیں ہے. تو عاملوں کی بھی توحید, یہ غیب کی خبریں بھی بتا رہے ہوتے ہیں. پھر کہا جائے کہ یہ تو شرک ہے, کہتے ہیں بھائی اصل غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے, ہم غیب کا دعویٰ نہیں کرتے, بس کچھ علوم ہے اللہ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں, تو اسی کو تو غیب کا علم بولتے ہیں, کچھ علوم دیے ہوئے وہ ہم بتاتے رہتے ہیں. تو ان کا تقوی بی بی تمیزہ کے وضو کی طرح ہے. بی بی تمیزہ کو نماز نہیں پڑھتی تھی, مسجد کے مولوی صاحب نے کہا کیوں نہیں پڑھتی, اس نے کہا وضو ہی نہیں آتا, انہوں نے وضو کرا دیا اس کو. کہا اب تو پڑھے گی نا, اس نے کہا ہاں پڑھوں گی میں. 10-15 سال کے بعد امام صاحب کا دوبارہ واسطہ پڑا, بی بی تمیزہ سے نماز پڑھ رہی ہے, الحمدللہ جب سے آپ وضو کرا کے گئے نماز پڑھ رہی ہوں. تو وضو کرتی ہے, کہتی وہ تو آپ نے کرا دیا تھا نا. تو بی بی تمیزہ کے اس دوران بچے بھی ہو گئے, وضو نہیں ٹوٹا. تو یہ عاملوں کا بھی توحید بھی نہیں ٹوٹتی. یہ جتنے علم غیب کے دعوے کرتے رہے, سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں, یہ تو بتوں کے بارے میں اتنا قائل نہیں تھے مشرکین مکہ جتنا آج کل یہ لوگ روحانی عاملوں کے بارے میں قائل ہو گئے. مگر ان کا تقوی اور توحید ٹوٹتی نہیں ہے, ایسی پکی توحید ہے ان کی, کچھ بھی کر لو یہ پھر بھی موحد ہی رہیں گے. تو خیر ہم کہاں سے کہاں چلے گئے. تو اسکولنگ سسٹم میں بھی یہ خرابی ہے, تبھی میں ہوم اسکولنگ کا قائل ہوں. میں نے اپنے 2-3 بچوں کو تو اسکول سے نکال لیا ہے, ٹیچر لگا دیا گھر میں, اور بچیوں کے بارے میں بھی میں اس کا قائل ہوں. لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے, کوئی ریلائبل ٹیچر ملے تب, ورنہ ایسا نہ وہ بیڑا ہی غرق کر کے چلا جائے. اور بچیوں کے لیے بھی آن لائن ٹیچنگ آج کل کامیاب ہے. فیمیل ٹیچر پکڑ لو جو اچھی جاننے والی ہو, آن لائن پڑھاؤ ان کو, بہت ٹائم بچے گا, بہت ٹائم بچے گا. اسکول میں بہت ٹائم لگتا ہے, بہت ٹائم لگتا ہے. آنا, اسکول کے کپڑے استری ہو رہے ہیں, ناشتہ تیار ہو رہا ہے, بچوں کے بوٹ پالش ہو رہے ہیں, پھر جا رہے ہیں, آدھا پونا گھنٹہ اس میں لگا لو, پھر وہاں بیٹھ کے ٹیچر سلام دعا اور ہیلو بچوں کیسے ہو, تم ٹھیک ہو, تم کل کیوں نہیں آئی تھی, اچھا ٹوپی کرا رہی ہو, تم کیوں بچاؤ, اس میں آدھا گھنٹہ لگا لو. اور پھر اس کے بعد ہوم ورک رہتا ہے. ہوم ورک پتہ نہیں کیا بیٹھ کے 4 سال تو بچوں نے ہمارے کلر کے ڈبے ضائع کیے ہیں. کیلے میں پیلا رنگ ہو رہا ہے, سیب میں لال رنگ ہو رہا ہے, اور فلانا ہو رہا ہے, یلو ڈے اور پتہ نہیں کون سا ڈے بلا وجہ کے. یار اتنے ڈے منا کے ہمیں بھی یلو ریڈ کا, ہم نے تو کچھ نہیں پتا تھا یلو ڈے کیا ہوتا ہے, ہمیں پھر بھی بچپن سے یلو کا پتا چل گیا کہ پیلا کسے کہتے ہیں, نیلا کسے کہتے ہیں. خیر خرچہ بھی دبا کے ہوتا ہے, وہی فیس آپ ٹیوٹر کو دے دو یار, ڈبل فیس دے دو, پھر بھی بچت ہوگی. پھر ان کا یونیفارم بھی اسی اسکول سے لو, وہ الگ ان کا بزنس ہے. کتابیں بھی اسی اسکول سے لو, وہ الگ ان کا بزنس ہے. پھر آج فلانا ڈے ہے تو ڈمکانا ڈے ہے, اور پھر چھٹیاں, قائد اعظم ڈے, علامہ اقبال ڈے, اور مزدور ڈے, اور اللہ بھلا کرے ہڑتال ہے, اتنی 20 قسم کی چھٹیاں بھی. تو یہ جو ہم نے مدرسے میں پڑھا نا, یہ اصل میں ہوم اسکولنگ والا سیٹ اپ ہی تھا. لیکن ٹیچر اس کے لیے خاندانی ہو تو یہ کام کرو, ورنہ اسکول ہی ٹھیک ہے, ورنہ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. تو بہت تیز اسپیڈ ہو جاتی ہے بچوں کی,
یہ اتنا لمبا 10 سال جو میٹرک میں لگتے ہیں یہ 4 سال کی بات ہے, 3-4 سال میں یہ ہو جائے گا, جو 10 سال ہم بچوں کے ضائع. اور امریکہ کینیڈا میں ہی ایسا ہی ہے. وہاں میں امریکہ میں لاس اینجلس جو ہے نا, لاس اینجلس نہیں یا کیلیفورنیا میں, وہاں ایک مولانا صاحب ملے مجھے, بالکل اسٹائل بھی مولانا والا, وہ ناراض نہ ہو جائیں کہیں, یعنی دیسی, بالکل کوئی برائی میں نہیں کہہ رہا, بالکل دیسی, کوئی دیکھ کے کہہ نہیں سکتا یہ بندہ لاس اینجلس میں پیدا ہوا ہے. انگلش تو ان کی مقامی ہے زبان, اتنی ڈگریاں ان کے پاس, عالم بھی ہیں اور ڈگریاں بھی. میں نے کہا یار, اور پھر پورا گیٹ اپ اسلامی, کیونکہ وہاں جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے بگڑنے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے. وہاں کے گورنمنٹ کے اسکول ملحد ہو جاتے ہیں بہت سارے نہیں ہوتے لیکن بہت سارے بگڑ جاتے ہیں, زنا میں پڑ جاتے ہیں, وہاں تو اوپن ہے سب کچھ. ابھی تو وہاں اسکولوں میں ہومو سیکسولیٹی بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے, بچوں کو باقاعدہ بہت سے اسکولوں میں ترغیب دی جا رہی ہے اس کی. تو وہ باقاعدہ اپنے نقش قدم پہ باپ دادا کے داڑھی واڑی, نماز, ٹوپی, پگڑی. میں نے کہا بھائی آپ پڑھے لکھے بھی ہو اور آپ نے اس ماحول میں اپنے آپ کو بچایا کیسے؟ کہتے ہیں ہوم اسکولنگ. کہہ رہے ہیں شروع سے ہی ہمارے ماں باپ نے ہمیں اسکول میں ہی نہیں بھیجا اور ہوم اسکولنگ کو فوکس کیا. گھر میں ٹیچر آتا تھا. تو میں نے کہا امریکہ میں اس کی اجازت ہے؟ تو انہوں نے بتایا امریکہ میں ایک اچھی بات یہ ہے, ایک لا, کہ ہر اسٹیٹ کا الگ لا ہے, تو آپ اپنے حساب سے اس اسٹیٹ میں رہ سکتے ہو. انہوں نے کہا لاس اینجلس کا لا یہ ہے کہ اگر آپ بچے کو اسکول نہیں بھیجنا چاہتے تو نہ بھیجیں, ہوم اسکولنگ کے لیے خود گورنمنٹ ٹیچر کا انتظام کرے گی. کہہ رہے ہیں میرے لیے گورنمنٹ نے ٹیچر کا انتظام کیا تھا, وہ ٹیچر مجھے گھر آ کے پڑھاتا تھا اور سارے کورسز گھر بیٹھ کے کیے ہیں اس بندے نے. یہ ہر اسٹیٹ میں ایسا نہیں ہوتا, لیکن گورنمنٹ نے بیلنس رکھنے کے لیے نا, تو کچھ ایسا ہے کہ اب لاس اینجلس میں ٹیکسز بہت زیادہ ہیں. ایسا نا سارے بستر اٹھا کے بولے ہم لاس اینجلس جا رہے ہیں, فری فوکٹ کی پڑھائی ہوگی, تو وہ فری فوکٹ کی ہوتی ہے لیکن پھر ٹیکس سے وہ پورا کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر رہائش وہاں بہت مہنگی ہے. تو اس طرح سے, لیکن دیکھو ہوم اسکولنگ میں کیا کچھ پڑھ لی ہے وہ, اور اپنے مذہب اور دین کا بھی انہوں نے قائم رکھا. تو خلاصہ میرے بھائی بات کا یہ نکلا کہ پڑھائی ہو یا کوئی بھی دنیا میں کام ہو, کھوپڑی استعمال کر کے ہو تو پھر صحیح ہوتا ہے. پھر اس کھوپڑی پر عمل نہ ہو تو ایک الگ بات ہے, وہ تو ہم 100% کون کس چیز پہ عمل کرتا ہے بھائی. پلاننگ تو ہونا, پھر اس پلاننگ میں 10 چیزیں گڑبڑ بھی ہوتی ہیں. اس کی ایک مثال دے کے بس میں اپنے اصل آج کے جو بیان پہ آتا ہوں. مثال اس کی یہ, دیکھو کئی سال پہلے کی بات ہے, ایک بڑا جلسہ کیا علماء نے نا کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. اس جلسے میں بدنظمی ہوئی, تو کسی نے آ کے شکایت کی حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے کہ جلسہ تو بڑا زبردست تھا لیکن بدنظمی بہت تھی. تو حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں, نظم تو تھا نا. کیا مطلب؟ بدنظمی بھی نظم کی ایک قسم ہے, یعنی کام تو ہو گیا نا, بھونڈے طریقے سے ہو گیا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو بھونڈے طریقے سے ہو گیا لیکن کام جو جلسے کا جو اصل ہدف تھا, جو ٹارگٹ تھا, وہ تو پورا ہو گیا نا. تو ہم جب کوئی پلاننگ کر کے کام کرتے ہیں, کام میں ڈنڈی مار لیتا ہے انسان. اس کی مثال ایسے, آپ نے پلاننگ کی کہ میں نے پشاور جانا ہے, بغیر پلاننگ کے بوریا بستر لے کے نکل گئے گھر سے پشاور کی طرف رخ کر کے, کئی مہینے لگ جائیں گے, شاید پشاور نہیں پہنچ پاؤ گے آپ. کیا خیال ہے؟ کیونکہ پلاننگ کے بغیر منہ اٹھا کے جا رہے ہو. کوئی رکشا آیا, کبھی اس میں بیٹھ گئے, WR میں بیٹھ گئے, جو بھی ادھر کو جانے والی چیز ہے اس میں لٹک گئے. صحیح ہے نا؟ اس طرح سوراب گڑھ پہنچے تو دیکھا ایک بس ادھر حیدرآباد کی طرف جا رہی, پیچھے وہاں لٹک گئے. تو پہنچ تو ایک نہ ایک دن جاؤ گے, اور یہ بھی ممکن ہے راستے میں ہی بڑھ جائے پروگرام آپ کا. لیکن پلاننگ کی آپ نے اپنی جیب دیکھی, یار جہاز کا ٹکٹ افورڈ کر سکتا ہوں تو جہاز, ٹرین کا تو ٹرین. تو اب اس میں عین ممکن ہے کہ آپ ٹرین راستے میں خراب ہو جائے, یا آپ ٹائم پہ پہنچ نہیں پائے, وہ ٹرین نکل گئی, اگلی ٹرین سے جانا پڑ گیا. تو سستی کی وجہ سے, کم ہمتی کی وجہ سے کچھ نقصان تو ہوگا, لیکن وہ نقصان نہیں ہوگا جو پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. تبھی جو لوگ صحت کی پلاننگ کرتے ہیں نا, ہم نے یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا, یہ ایکسرسائز کرنی, یہ نہیں کرنی, وہ شیطان کیا کہتا ہے کہ جب وہ پلاننگ کرتے ہیں تو وہ پلاننگ پہ پورے اتر نہیں رہے ہوتے, تو کہتے ہیں یار ہم سے نہیں ہوگا. نا 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 نا, پلاننگ کر کے بھونڈے طریقے سے کام کرنا یہ اس سے بہت 1000 گنا بہتر ہے جس میں وداؤٹ پلاننگ آپ کام کرنا شروع کر دو. یہ اس سے 1000 گنا بہتر ہے, کیونکہ اس میں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ طریقہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے, بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے آپ کو. تو اس لیے ہمیشہ جو ہے نا
پڑھائی کے معاملے میں خاص طور پر اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ضروری ہے. آج کل بہت صلاحیتیں برباد ہو رہی. پاکستان میں جو کھوپڑیاں پائی جاتی ہیں یہ انگریزوں کے پاس یہ کھوپڑیاں نہیں ہیں. میم سے پتہ چلتا ہے جو کھوپڑی اللہ نے ہم لوگوں کو دی ہے. ابھی دیکھو کل ایک بڑی زبردست عاملوں کے بارے میں میم آئی ہے, بہت زبردست, مزہ آیا. ایک بندہ عامل کے, اور یہ آپ لوگ بھی کیا کرو, کسی اور کا بنیان عامل کے پاس لے جایا کرو. یہ کیا لوگوں نے یہ کیا کہ ہمارے حضرت نے فرمایا دیکھنا کسی اور کا لے جاؤ بنیان, نہ سونگھا دو. وہ سونگ کے کہتے اس پہ تو اتنے جن ہیں. انہوں نے کہا حضرت اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہے, بیمار تو یہ ہے, بنیان تو میں نے کسی اور. یہ عاملوں سے تجربہ کرو, یہ ایسے ہی ہوگا. ہاں کوئی یہ میرے اس بیان کے بعد ہوشیار ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. تو وہ میم کسی نے بنائی بڑی زبردست کہ عامل کے پاس ایک لڑکا آیا کہ بھائی میں بہت پریشان رہتا ہوں, یہ ٹینشن ہے. اس نے کہا اپنے گھر کی مٹی لے کر آ گیا. یہ عامل نے مٹی کو سونگا اور بولا بھائی تیرے تو مسئلہ, تو پڑوسیوں کا ہے, تو اپنے ابا کا ہے ہی نہیں, مٹی بتا رہی ہے. اور وہ بھی پڑوسیوں کا ہے, فلانے کا بھی نسب ٹھیک نہیں ہے. اور جس گھر کی تو آیا ہے نا, اس مٹی لایا ہے, تو یہ تو تیری اماں نے تو خیانت کی ہے, تو ادھر کا ہے ہی نہیں. وہ لڑکا ہنس رہا ہے. عامل نے کہا ہنس کیوں رہا ہے؟ کہہ رہا ہے میں تیرے گھر سے مٹی لے کر آیا ہوں. یہ مٹی میں اپنے گھر سے لایا ہی نہیں ہوں, یہ تو میں تیرے گھر سے لایا. عامل بے ہوش ہو گیا. لیکن یہ بڑے بے غیرت ہوتے ہیں, بے ہوش بھی نہیں ہوتے, یہ فوراً بات کو بدل لیتے ہیں. تو ان عاملوں کا یہی ہے, دوسروں کے بنیان سنگھایا کرو, ان کو بنیان سنگھایا کرو دوسروں کے جا کے. تو دیکھو یہ کیا کہتے ہیں پھر. خیر, تو ہم اب بیان کی طرف آتے ہیں. بیچ میں یہ ذرا بات لمبی ہو گئی, لیکن یہ زندگی گزارنے کے کچھ انتہائی اہم اصول ہیں. اصول پتہ ہو انسان کو, بے شک اس پہ عمل نہ ہو. عمل نہ ہونا عملی کوتاہی ہے, وہ صحیح ہو سکتی ہے, لیکن علمی کوتاہیاں انسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں. نظریاتی کوتاہیاں, تبھی اسلام میں عقیدے کی ویلیو عمل سے زیادہ ہے. کانسیپٹ ٹھیک ہونا چاہیے آپ کا, عمل تو پھر ایک الگ چیز ہے. کافر جہنم میں جائے گا ہمیشہ کے لیے, مسلمان پٹ پٹا کے نکل آئے گا, اس لیے کہ کانسیپٹ ٹھیک تھے اس کے, اور کافر کے تو کانسیپٹ ہی ٹھیک نہیں تھے. تو اب ہم چلتے ہیں میرے بھائی, ہم نے جو قرآن کی آیت پڑھی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم. اللہ نے فرمایا انسان جلد باز ہے, ڈپریشن میں جلدی جاتا ہے, اسٹریس لے لیتا ہے, جلد بازی میں فیصلے کرتا ہے, اور خوش ہوتا ہے تو اترانے لگتا ہے, یعنی کوئی کام بھی اس کا اعتدال پر مبنی نہیں ہے. لیکن اللہ نے فرمایا چند کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر لو تو تمہارے اندر صبر بھی آ جائے گا, زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی. وہ کوالٹیز کیا ہیں؟ الا المصلین, سب سے پہلے نماز ہے, پابندی کے ساتھ, تکبیر اولیٰ کی پابندی کے ساتھ نماز کی پابندی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, یوم لا ظل الا ظلہ, جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں فرمایا کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد, وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. جب کثرت سے نمازیں پڑھتا ہے نا آدمی تو دل مسجد میں اٹک جاتا ہے. جب کووڈ کے دنوں میں مسجدیں بند ہوئی ہیں نا, تو ایک سعودیہ کے ایک بوڑھے عربی کی روتے ہوئے کی ویڈیو آئی. ایس او پیز کی وجہ سے کچھ پابندیاں لگ گئی تھی نا, مسجدیں بھی بند ہو گئیں کہ بھئی بیماری نہ پھیلے. تو کھڑا ہوا مسجد کے باہر رو رہا ہے. حقیقت یہ جس کو مسجد کی عادت پڑ جائے, ایسا نشہ ہے, یہ ایسا نشہ ہے. میں جو مسجد کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں نا, اس میں مجھے چھوڑنے کا اس لیے بھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا, اذانوں کی آوازیں اور بچوں کی صبح تلاوت کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, اتنا اچھا منظر لگتا ہے, اور بچے پڑھتے بھی کتنے مزے سے قرآن. ان الذین آمنوا, ایک ادھر سے آواز مارے گا, بچے بڑے ہر چیز کو بڑا انجوائے کرتے ہیں. تو صبح صبح ایسے جیسے پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں ہیں نا, تو میں گھر والوں سے کہتا ہوں اگر ہم دور چلے گئے یہ منظر, یہ سکون نہیں ملے گا. اذان کی آواز آتی ہے, 5 اذانوں کی آواز, پھر رمضان میں جب تراویح ہوتی ہے تلاوت کی آواز جا رہی ہوتی ہے. میں نے اپنے گھر میں مائک لگائے ہوئے ہیں, تراویح کی آواز جائے گھر کے اندر, تو اسپیکر لگائے ہوئے ہیں, اسپیکر ہوں گے مائک, وہ جو اسپیکر لگائے ہوئے ہیں. تو صبح بچے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا, فجر کے بعد مدرسے کے بچے, ایسی ان کی پیاری چہچہانے کی آواز آ رہی تھی. میری چھوٹی بچی تھی, اس نے کھڑکی پہ کھڑے کھڑے ہی بہت ساری صورتیں یاد کر لی تھیں.
سوری بہت ساری دعائیں, کیونکہ بچے یاد کر رہے ہوتے ہیں نا, ربنا آتینا فی الدنیا, اس نے وہیں پہ ربنا. تو ایک دن ہم نے اپنی چھوٹی بچی سے پوچھا, دوسری بچی سے نا, کہ ربنا آتینا سناؤ, ابھی بولنا بھی نہیں آتا تھا, کہتی ہے ربنا آتینا فی الدنیا, آگے کہتی ہے حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. ہمیں اتنی ہنسی, میں نے کہا دوبارہ, کہہ رہی ہے فی الدنیا حسنۃ, کیونکہ حسنہ نکلنا ان کے منہ سے مشکل ہوتا ہے, حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. تو یہ مسجد کے ماحول سے یہ چیزیں آہستہ آہستہ آتی ہیں, اس لیے مسجد کے قریب رہا کرو بھائی. ہاں کچھ مسجدیں ایسی ہوتی ہیں ہر وقت بھونپو لے کے نا وہ مؤذن لگا ہوا ہوتا ہے, اس سے آدمی پھر پناہ مانگتا ہے, یار بس کر دے, اذان ہو بس, اس سے زیادہ نہیں. اور اذان بھی مختصر, یہ جو اتنی لمبی کھینچ کے اذانیں دیتے ہیں یہ بھی خلاف سنت ہیں. اذان ہی نہیں ختم ہو رہی بھائی, تو کیا کر رہا ہے, اتنی کھینچتے اللہ وہ کھینچے چلا جا رہا ہے یار. مختصر اذان ہو اچھی لگتی ہے, تو باوقار اذان ہو, اس میں زیادہ نہیں وہ اتار چڑھاؤ کر رہا ہو, تو بہت خوشی ہوتی ہے, سکون ملتا ہے اذان سن کے. میں جب مدرسے میں اذان دیا کرتا تھا تو ہمیں حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے اذان سکھائی تھی, اور بہت سختی کی تھی کہ آڑی ترچی اذان نہیں دینا, بالکل اللہ اکبر ایسے, اس طرح سے. اور اشہد اللہ میں لا کو کھینچنا ہے, اس پہ مد ہے, جہاں مد نہیں ہے وہ نہیں کھینچنا. تو ایسی ستھری بھی اذان ہوتی تھی ہماری, سیدھی سادھی بالکل, لیکن اس سے سکون اتنا ملتا تھا. مجھے یاد ایک دفعہ میں اذان دی نا, میں نے ظہر کے وقت میں, ہم سب سوتے تھے, سو کے جب اٹھتے تھے آدمی ویسے ہی فریش ہوتا ہے, تو حضرت کو اتنا مزہ آیا, اپنے گھر چھوڑ کے نا, دروازہ چھوڑ کے نیچے اتر آئے. جب تک میں اذان دیتا نا حضرت کھڑے ہو کر اذان سنتے رہے. اذان میں بہت سکون ہے, بشرطے کہ دینے والا اس کو زیادہ نہ اتار چڑھاؤ کرے, تمیز سے دو, سیدھی سیدھی اذان. عجیب عجیب اذانیں ہو رہی ہیں, اللہ اکبر, عجیب سی, یعنی جتنا بگاڑ سکتے ہیں نا بگاڑ رہے ہوتے ہیں. ایک جگہ ہم جامعہ فاروق کے قریب رہا کرتے تھے, شاہ فیصل کالونی, تو ایک چھوٹی سی مسجد تھی, وہ اذان کیسے دیتا تھا, میں اور میرے کزن چلے گئے اذان نماز پڑھنے کے لیے, تو مغرب کی نا, اذان کیسے شروع کی ہے, ابھی میں کیا نقل اتار کے دکھاؤں, ویسے بات کر رہے ہیں ہمارے سامنے بالکل ٹھیک ٹھاک. وہاں گیا تو عجیب ہی اسٹائل نکالا, اللہ پتہ نہیں عجیب سے, اب میں کیا, یعنی پھر وہ میم بن جاتی ہے نا, پورا یوٹیوب پہ لوگ اس کو چلا کے شروع کر دیں گے. عجیب بناوٹ کر رہا ہے اذان میں, ہمیں کبھی رونا آ رہا ہے کبھی ہنسی آ رہی ہے. ہم نے کہا ابھی تو صحیح تھا یہ. ایک جگہ ہم گئے گاؤں دیہات میں نماز پڑھنے کے لیے, امام کو بھی چاہیے جب رکوع سجود کی جو تکبیر ہے اللہ اکبر اس طرح کہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ, کتنا اچھا لگتا ہے. وہ گاؤں کے امام تھے, ہم جب گئے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ گھما دیا آخر میں. ہم نے کہا یہ کیا اسٹائل مارا ہے آخر میں یار انہوں نے. بھائی تو وہ چاہتے ہیں ہمیں اچھا لگے, اچھا نہیں لگ رہا بھائی, اب اچھا جب ہی لگتا ہے جب جیسا ہے ویسا پڑھا جائے. تو اس طرح گھما رہے ہوتے ہیں لوگ, اذانوں میں بھی تلاوت میں بھی گھما رہے ہوتے ہیں, اس سے روحانیت ختم ہوتی ہے. تو ہم یہاں ہوتے ہیں, اتنا اچھا لگتا ہے, اذان کی آواز آتی ہے اور بچوں کے چہچہانے کی آواز آ رہی ہوتی ہے, عجیب سکون ملتا ہے اس سے. مسجد کے قریب نا بڑا بچے خود بخود تربیت ہو رہی ہوتی ہے. کل کیا ہوا ہے, میں گھر میں تھا, میرا چھوٹا بچہ آیا, چھوٹا بچہ نا لڑکا, مغرب سے پہلے نا پتہ نہیں کیا, چھوٹا ہے ابھی صحیح بولنا بھی نہیں آتا, آیا نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا اس کو کیا ہو گیا اچانک, رکوع میں جا رہا ہے خود ہی شروع. کتنا کہ سکون ملتا ہے بچوں کو اس حرکت میں دیکھ کے انسان, یار چلو. میں نے کہا یہ آٹو پہ ہے میرا خیال ہے, یہ کیا ہے, آٹو پہ آیا, نہ سلام نہ دعا, ایک دم نیت باندھ کے. گھر میں آپ نماز پڑھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں ایک کمرہ نماز کے لیے خاص کر دو, صاف. میں نے جب جاتا ہوں بعض مالداروں کے بڑے بڑے گھر ہیں, انہوں نے ایک کمرہ نماز کے لیے بنایا ہوا, تو بڑا خوبصورت بنایا ہوا ہوتا ہے, وہ اس میں خوشبو جل رہی ہوتی ہے, بہت اچھا لگتا ہے, اس میں سکون بھی ملتا ہے نماز پڑھ کے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, جب آپ گھر میں نماز پڑھتے ہو سنتیں نوافل, بچے خود بخود سیکھتے ہیں. میں جب بھی گھر میں کھڑا ہوتا ہوں نا مصلی لے کے, اتنا مزہ آتا ہے. بچے دائیں بائیں آ کے جو مصلی وہ نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا, ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے, اور ان کی نماز ٹوٹتی نہیں ہے. ایک میری بچی نے اسکارف لیا تو دوسرے نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے, کوئی پیمپر ویمپر چینج ہو رہا تھا اس کا, اسکارف لے کے کھڑا ہو گیا, حالانکہ وہ لڑکا ہے.
نیچے سے پورا فارغ ہوا ہوا ہے اور اوپر سے اسکارف. میں نے اس کی تصویر کھینچ کے اس کے نانا کو بھیج دی. میں نے کہا آپ کے نواسے کے, وہ اتنا ہنسے ہیں کہہ رہے, پھر انہوں نے کہا یار شیطان بھی بچوں سے پناہ مانگتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں, اسکارف لے کے کھڑا ہو گیا نا. تو آپ جب بھی گھر میں مصلی بچھاؤ, دیکھو آپ بچوں کو کہنا نہیں پڑتا, خود ہی آئیں گے, پھر نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. پہلے الٹی طرف سلام پھیریں گے, پھر سیدھی طرف سلام پھیریں گے. الٹی ہاتھ کی انگلی اٹھا رہے ہوں گے آپ کو دیکھ کے نا, کوئی یہ انگلی اٹھا رہا ہے, کوئی یہ بچے. پھر نماز کے دوران چلے بھی جائیں گے, پیشاب کر کے واپس آ کے جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دیں گے. کس قدر سکون ملتا ہے یار. تو مسلمان گھرانوں کی یہ رونق ہے. بچے انگریز ان بچوں سے کیا ہیں, محروم. ہندو بھی محروم ہو گئے اب تو ہمارے گھروں کی رونق ہے. مصلی, نماز, تلاوت, تسبیح. اچھا لگتا ہے یار بچے پڑھتے ہوئے, گھر میں آپ آؤ تلاوت کرتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے, سکون ملتا ہے. ہر وقت ٹی وی چل رہا ہے, میچز چل رہے ہیں, ٹی وی چل رہا ہے, میچز چل رہے ہیں, فلمیں چل رہی ہیں, ڈرامے چل رہے ہیں. بے سکونی ہے بھائی, بے سکونی ہے یہ. تو باہر ملکوں میں تو بہت سختی سے میں کہتا ہوں یار تم تو غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہو, تم نے تو ایمان بچانے کے لیے ضروری ہے کہ مسجد کے قریب گھر لو. تمہارا تو ایمان بچے گا نہیں اگر تم مسجد کے قریب نہیں رہے. تو مسجد کے قریب رہا کریں, لیکن بشرطے کہ مؤذن کے ہاتھ میں ہر وقت بھونپو ہر وقت وہ جو ہو, وہ تو پھر دماغ خراب ہے. ایسی بھی مسجدوں کے قریب میں رہا ہوں, ہر وقت بجتی رہتی ہیں. تو ہم کہتے تھے پروگرام چل رہا ہے ابھی, نشریاتی پروگرام ہے ابھی, اور ان کی وہ فرمائشی پروگرام چلتے تھے. لوگ امام صاحب کو کہتے ہیں امام صاحب یہ والی نظم سنا دیں, وہ بھونپو لے کے شروع ہو جاتے. تو وہ لوگ بیزار آ گئے تھے. پہلے مسجدوں کے قریب کے گھر بہت مہنگے ہوا کرتے تھے, اب سستے ہو گئے ہیں. لوگوں کو پتا ہے کہ ہر وقت بھونپو. ہم نے تو جمعے کی نماز میں بھی نا بیان میں باہر کا مائک بند کرایا ہوا ہے, اسپیکر بند کرایا ہوا ہے کہ جس نے بیان سننا ادھر آئے گا, باہر آواز نہیں جائے گی. بہت لوگوں نے کہا کہ ہم گھر بیٹھے بیان سنتے ہیں, آن کرتے ہیں. ہم نے کہا آپ سن رہے ہو, ضروری نہیں کہ سارے سن رہے ہو. تو جس نے سننا ادھر آ کے سنے. صرف اذان ہوگی, باقی کوئی مسجد سے باہر ہمارا مائک نہیں جاتا. تراویح میں بھی ہم نے محدود کیا ہوا ہے, ورنہ بعض مسجدوں کی تراویح کی آواز بھی ہمیں اپنی تراویح کی آواز میں آ رہی. ایک دفعہ تو ایسا ہوا ہے, میں ایک مسجد میں نماز پڑھا رہا تھا, دوسری مسجد نے مائک آن کیا ہوا, اس نے اللہ اکبر کا, سب لوگ رکوع میں چلے گئے. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کر رہا. بھائی تو بند کر اس کو مائک یار. تو یہ بھی غلط ہے, آپ مذہب کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو, لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو آپ. تو خیر اللہ نے فرمایا کہ سکون کس میں ہے بھائی, نماز میں ہے. الا المصلین, گھر کا سربراہ کچھ قربانیاں دیتا ہے, نماز کی پابندی کرتا ہے, لیکن اس کا آؤٹ پٹ اسے گھر میں مل جاتا ہے. اگر آپ ہی نماز نہیں پڑھتے تو بچے کہاں پڑھیں گے؟ آپ ہی نہیں پڑھتے, آپ سگریٹ پیتے ہو, آپ کو میرے بچے نہ پئیں, یہ بہت مشکل ہے میرے بھائی. تو بچوں کی تربیت کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. مجھے یاد ہے ایک شخص آیا میرے پاس, شراب بھی پیتا تھا, غلط ایکٹیویٹیز میں بھی تھا, کہتے ہیں میں نے سب چیزیں چھوڑ دی ہیں. میں نے کہا کیسے؟ کہہ رہے یار میری جب سے بیٹی پیدا ہوئی ہے نا, بس اس کے مستقبل کی فکر میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. کہ بچی کو جب پتا چلے گا ابا پیلے پلانے کا شوق رکھتے تھے, آگے اس کے رشتوں کے معاملات آئیں گے کہ جی اس گھر میں رشتہ بھیجتے ہیں, بیٹے آپ کے باپ کیا کرتے ہیں؟ جی پیتے ہیں. تو رشتہ کس کا آئے گا؟ پینے والوں کا ہی آئے گا. بلکہ وہ بھی نہیں, پینے والا بھی چاہتا ہے کہ ایسی جگہ بھیجوں نہیں پیتی ہو, کیونکہ وہ ایسا نہ ہو کہ دونوں ہی پی کے ٹن ہوئے ہوں. کیا خیال ہے؟ تو مار دیں گے ایک دوسرے کو. تو مسلمان کو اللہ کی قسم اٹھا کے اگر کہوں تو ہانس کا مطلب جھوٹا نہیں ہوں گا میں اس قسم میں. یہ جو اسلام اللہ نے ہمیں دے دیا نا, یہ فیملی والے آدمی کو اس کی نعمت کا پتہ ہے. کتنا گھروں میں جہاں اسلام ہے, رمضان میں کتنی برکت ہوتی ہے گھر کے اندر, کتنا سکون ہوتا ہے. سب کا روزہ ہوتا ہے, سحری میں سب سحری کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے, یہ غیر مسلموں کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں. عجیب, وہ منہ اٹھایا وہ ادھر چلا گیا. کھاتے بھی الگ الگ ہیں, وہ کھاتے بھی الگ الگ ہیں. کوئی ریلیشن, بچے ہی نہیں ہے تو ریلیشن کہاں سے ہوگا؟ ایک آدھ بچے سے کوئی ریلیشن تھوڑی ہوتا ہے, سارے ایسی کی تیسی ہو گئی. خیر ہم آگے چلتے ہیں. اس پہ تو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں نماز کے بارے میں. اب اگلا جملہ اللہ نے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. یہ بہت اہم آیت ہے. قرآن نے جہاں بھی نماز کا تذکرہ کیا, روکھڑا خرچ کرنے کا لازمی تذکرہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو کنجوس نمازی
بالکل بھی پسند بولو نہیں. کچھ لوگ صوفی ہوتے ہیں ہر وقت کھڑے ہوئے ہیں. جب آپ ان کے پاس آؤ, مفتی صاحب گھر میں پرابلم چل رہی ہے, میں مفتی صاحب کیوں بولوں, میرے پاس تھوڑی, کیونکہ میرے پاس جب آتے ہیں مفتی صاحب ہی کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس آئے, اپنے آپ کو میں کیوں بدنام کروں بھائی, آپ کے پاس ہے. غفار بھائی ہیں بیچارے ہر جگہ بدنام ہو رہے ہیں, وسیم بھائی بھی بدنام, بہت سی جگہ میں نے ان کی تعریف بھی کی ہے وسیم کی. وسیم کے پاس آئے, وسیم بھائی بہت گھر میں پرابلم چل رہی ہے. وسیم بھائی کروڑ پتی ہیں, کو کچھ تھوڑا سا تعاون ہو جائے. وسیم کو پتہ بھی چل گیا بیچارہ غریب ہے, مسکین ہے, رشتہ دار ہے, تعاون کرنا چاہیے. لیکن وسیم بھائی 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت باندھ لیتے ہیں کہ تیرے لیے میں گڑ گڑا کے آج رات انشاءاللہ دعا کروں گا. ارے وسیم بھائی میری اماں بیمار ہے, پیسے دینے, آپریشن کرانا ہے. دیکھو اللہ نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد مانگو کس سے, نماز سے. تو میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو اللہ کو پتا تھا کہ اس ٹائپ کے نمازی بھی مارکیٹ میں آئیں گے. دعا کا موقع, دعا تو کرنی چاہیے لیکن اسباب بھی تو اختیار کرنے چاہیے نا. اگلے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, پیسے لگا سکتے ہو لیکن دعا سے جوڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو آپ. نماز پڑھ کے جڑ جائے گی وہ. ہمارے حضرت واقعہ سنایا کرتے تھے نا, ایک آدمی کا کتا مر رہا تھا, یہ رو رہا تھا, بہت زیادہ رو رہا تھا. کسی نے پوچھا کیوں رو رہا ہے, کہہ رہا ہے یار میرا اتنے سالوں سے کتا پالا ہوا ہے, مر رہا ہے, مجھے اس سے بہت محبت ہے. کہا کہ کیوں مر رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی بھوک سے مر رہا ہے یہ. تو اس نے کہا یہ روٹیوں کا ٹوکڑا ہے نا, اس کو کھلا دے روٹی. کہتا ہے یار روٹی پہ پیسے خرچ ہوئے میرے, روٹی پہ پیسے خرچ ہوئے اور آنسو فری کے. تو ایسے ایسے لوگ ہیں دنیا میں, روکھڑا نکلتا ہی نہیں کم بختوں کی جیب سے, نہ ماں باپ کے لیے نکلے گا, نہ بہن بھائیوں کے لیے. بیوی پہ بڑے کنجوس ہوتے ہیں, بیوی کو نہیں کھلا رہے ہوتے, ایسے گن گن کے ہر وقت رکھا ہوتا ہے انہوں نے پیسہ, نہ بھائیوں پہ خرچ, نہ بہنوں پہ خرچ. اور جو بڑے دل کے ہوتے ہیں نا, غریب ہو کے بھی خرچ کر رہا ہوتا ہے وہ, غریب ہو کے بھی. دیکھو خرچ کرنے کا حکم صرف امیر کو نہیں ہے, یہ دماغ سے نکال دو, غریب کو بھی ہے. غریب, اور اب غریب خرچ کیسے کرے گا؟ حدیث میں بہت آسان ہے, فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ, جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ, کچھ نہیں تو آدھا کھجور صدقہ کر دو. یار کھجور ایک کو بھی نہیں, آپ نے فرمایا 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرو, آدھا کیا کر دو. یہ اس لیے نبی نے فرمایا کہ اس سے زیادہ غریب کون ہوتا ہے دنیا میں. تو غریب کروڑوں نہ خرچ کرے نا, تھوڑا کر دے بھائی, 5 روپے دے دے. تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے, وہ بھی ہے. اصل صدقہ خیرات کا حکم اس لیے ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت میں مالی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہو یا نہیں ہوتے ہو. ہم سمجھ رہے تھے غربت کے خاتمے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا, وہ بھی ہے. غربت بھی ختم ہوتی ہے, غریبوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے, غریب بھی اللہ ہی کے بندے ہیں. لیکن اسلام میں صدقہ اور خیرات کا اصل فلسفہ یہ بولو نہیں ہے. اصل یہ کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے, جیسے لوگ آپ کو کسی سے محبت ہو جائے تو وہ کہتا ہے نا کہ یار قربانی دو میرے لیے, یہ تو قربانی ہے, چاہے اس کو ضرورت ہو یا نہ ہو, قربانی دینی ہے آپ نے. کہ اللہ کہتے ہیں اس کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے یا دولت کی محبت زیادہ ہے, ورنہ آدھی کھجور سے کیا فائدہ ہوگا یار کسی کو. کیا خیال ہے بھائی, آدھی, یار تو میری گھڑی بھی خراب ہوئی ہوئی ہے, یہ اس کو سیل ڈلوانے کے لیے نا یہ بھی رکھ لیں تاکہ 28 ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے نا صدقات و خیرات کا, یہ آیت کا پہلے میں ترجمہ کر لوں. اللہ فرماتے ہیں یہ نماز بھی پابندی سے پڑھتے ہیں, وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, ان کے مالوں میں مانگنے والوں کا اور جو نہیں مانگتے لیکن مستحق ہیں ان دونوں کا حق ہے. مانگنے والوں سے مراد جو مستحقین ہیں, پیشہ ور بھکاری جن کا پیشہ ہی یہی ہے, 2 نمبریوں کے ذریعے وہ کماتے ہی رہتے ہیں, وہ اس میں داخل نہیں ہیں. مستحق جو واقعی مستحق ہوں. تو جو واقعی غریب ہوتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. کچھ تو سفید پوش ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھوکے مر جائیں گے, کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں اس لیول کا توکل نہیں ہوتا, وہ اپنی حاجت ظاہر کر دیتے ہیں, بھائی بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ یار, یہ پرابلم چل رہی ہے. تو وہ کون لوگ ہیں جو اپنی حاجت ظاہر کر سکتے ہیں؟ ان کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جس کے پاس 2 ٹائم کا کھانا ہو,
چاہے بالفعل ہو یا بالقوہ. بالقوہ کا مطلب ہے نہیں لیکن اتنی طاقت ہے, کما سکتا ہے, گیتی ہاتھ میں, اس کو پتا ہے آج دہاڑی لگ جائے گی میری, اس کے لیے بھی شریعت میں مانگنا جائز نہیں ہے. اگر آپ کے پاس رہائش کا انتظام ہے اور 2 ٹائم کے کھانے کا آج کا انتظام ہے, کل کا نہیں ہے, کوئی بات نہیں, کل کا کل دیکھا جائے گا, آج کا بھی 2 ٹائم کا نہیں ہے, اور کوئی بڑی بیماری بھی نہیں ہے. بعض دفعہ کھانے کا انتظام تو ہوتا ہے لیکن کوئی ایسی خطرناک بیماری ہوتی ہے اس کے علاج کے پیسے نہیں ہوتے آپ کے پاس, وہ بھی مجبوری ہے. تو یہ 3 مجبوریاں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو شریعت میں آپ کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا حرام, بہت برا عمل ہے یہ. نبی نے فرمایا جو بھکاری ہیں قیامت کے دن ان کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا, کیونکہ چہرے سے انسان کا حسن ہے. انہوں نے اپنے آپ کو مخلوق کے سامنے ذلیل کیا, اللہ اس ذلت کو دنیا کے سامنے لے آئے گا ان کے چہرے کا گوشت اتار کے, ڈھانچہ بنے ہوئے ہوں گے یہ. تو اس لیے بلا ضرورت شدیدہ اسلام میں مانگنا حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے, ہلکا جرم نہیں ہے یہ, کیونکہ اللہ کو کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے پسند نہیں ہے. آج لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں ایسے ہائر ایجوکیشن کے لیے مجھے اپنے بچوں کو امریکہ بھیجنا چاہتا ہوں, کچھ زکات وکات مل جائے گی. ابے تو کیا کر رہا ہے, لوگوں میں کھانے کو روٹی نہیں ہے اور تو ہائر ایجوکیشن کے لیے. البتہ ایک صورت میں مانگنا جائز ہے اضافی ضرورتوں کے لیے بھی. وہ صورت یہ ہے کہ آپ قرضہ مانگ رہے ہو اور آپ کو یقین ہو کہ میں واپس کر دوں گا, 100% یقین ہو اور ارادہ بھی ہو, تو جائز ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بھائی آپ نے اپنی شادی کرنی ہے, مہر کے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس گھر کے, لیکن آپ کو پتہ ہے میری جاب ہے یار, ابھی میں نے نکاح کو ڈیلے کر دیا, 2 مہینے بعد رشتہ ہی ہاتھ سے نہ نکل جائے, تو مجھے پتا ہے 2 مہینے میں میری سیلری آئے گی میں دے دوں گا. تو اپنے کسی قریبی دوست سے آپ نے قرضہ مانگ لیا, یہ جائز ہے. یہ تو لوگ کر رہے ہوتے ہیں یار تو پیسے دے دے کل میں دے دوں گا, میرے اکاؤنٹ میں پرسوں آئیں گے. اس کو بھیک مانگنا نہیں کہتے, یہ آپس میں تعاون ہے. اس میں تعلیم کے لیے بھی لیا جا سکتا ہے, بھائی میں نے بچے کو باہر بھیجنا ہے اور اس کی اتنی فیس آ رہی ہے, اتنا خرچہ آ رہا ہے اس کے اوپر, تو ابھی فی الحال میرے پاس نہیں ہے, لیکن میں پلاٹ بیچنے میں لگا ہوا ہے, بیچ دوں گا, تو پلاٹ جیسے ہی بکے گا تو میں آپ کی پیمنٹ ادا کر دوں گا, ہے میرے پاس پیسے. یعنی اس کو پتا ہے کہ اور بک بھی جائے گا, لیکن اگر اس پلاٹ کی وجہ سے ہم نے ڈیلے کیا تو یہ ایڈمیشن 1 سال ضائع ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں مانگنا جائز ہے, لیکن یہ بھی کس سے؟ ان لوگوں سے جن سے بے تکلفی ہو, جن سے مانگنے میں انسان کو ذلت محسوس نہ ہو. اب آپ کہو گے ہمیں تو کسی سے مانگنے میں بھی ذلت نہیں ہوتی, تو اس میں ایک شرط ہے کہ عزت دار آدمی کو مانگتے ہوئے ذلت محسوس نہ ہو, یعنی جس کی عزت ہو اس کو محسوس نہ ہو, کیونکہ بہت کو تو کچھ محسوس ہوتا ہی نہیں ہے, ان کی بات نہیں ہو رہی, ان کے لیے تو ویسے ہی ناجائز ہے. بعض دفعہ آدمی اس کی اتنی بے تکلفی ہوتی ہے نا, چماٹ مار کے بھی مانگ لے. جیسے ہوٹلوں میں دوست کھانا کھاتے ہیں, ابے تو نکال پیسے یار کل میں دے دوں گا, تو یہ دوستی یاری ہے, اس میں اس کو بھیک نہیں کہتے. ابے دے یار تو اپنے اکاؤنٹ سے پیسے ڈال دے یار, میں 1 مہینے بعد دے دوں گا. تو وہ بے تکلف, اس کو آپ کو پتا ہے وہ بھی مانگ لے گا مجھ سے. آج آپ نے اس کو بولا یار تو پے کر, تو کل آپ پے کر دو گے. وہ تو اس کو مانگنا نہیں کہتے, اس کو بھیک نہیں کہتے. یہ بے تکلفی میں سب کچھ ہوتا ہے, یہ جائز ہے. یہ تو سب صحابہ کے دور میں بھی ہوتا تھا. مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ میں اپنی عزت کو کیا کر رہا ہوں, گرا رہا ہوں, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. تو یہ صرف اس صورت میں جائز ہے کہ جب آپ کے پاس 2 ٹائم کا کھانا بھی نہیں ہے, کیونکہ یا تو عزت بچا لو یا پیٹ بچا لو. لیکن یہاں بھی کیا ہے کہ جو سفید پوش ہوتے ہیں, جن میں کامل درجے کا توکل ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں بھوک سے مر جاؤ میرے بھائی, ہاتھ ہم نے نہیں پھیلانا. لیکن پھر اللہ ان کو مرنے نہیں دیتا, تھوڑا سا ان کو اللہ آزماتا ہے, پھر رزق کے دروازے کھولتا نہیں ہے, توڑتا ہے, لیکن اس کے لیے بہت آزماتا ہے اللہ تعالیٰ. تو بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا گیٹ اپ ایسا رکھتے ہیں کہ بھیک مانگ نہیں رہے ہوتے, لگ رہا ہوتا ہے کہ آج جامعہ رشید میں چندے کی بات چل رہی تھی نا, تو میں نے جامعہ والوں کو بولا کہ آپ لوگوں نے ایسا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے کہ کوئی اس سیٹ اپ پہ چندہ نہیں دے گا. حالانکہ حالات بیچاروں کے بہت, کوئی بھی ڈونر ہو نا تو جامعہ کے ساتھ تعاون کریں. تو پھر انہوں نے ایک ویڈیو بنوائی بڑی انگلش ٹھیش پش قسم کی نا, جامعہ تھوڑی ٹھیش پش کر کے. میں نے کہا اس پہ بھی نہیں دے گا کوئی. لوگوں کی ایک نفسیات ہے, لوگ کہتے ہیں رو غریب بن کے دکھاؤ. پھر ایک طالب علم تھا, ہمارے تو سینکڑوں طلبہ ہیں نا, تو ایک مجھے نظر آیا, مسکین سا نا, گردن بھی اس کی تھوڑی سی نا اندر کو تھوڑی سی دسی ہوئی ہے. میں نے کہا یہ بالکل
چندے کے لیے میں نے کہا یہ صحیح لگ رہا ہے مجھے. طلبہ ہنس رہے تھے, آج آخری کلاس تھی بخاری کی, ہنس بھی بہت رہے تھے طلبہ. میں نے کہا یہ ہنستا بھی روتا ہوا لگتا ہے, تو سوچو روتا ہوا کیسا لگے گا یہ. میں نے کہا جب یہ ہنس رہا ہوتا ہے نا ایسا لگتا ہے رو رہا ہے. اس کی روتے ہوئے کی ویڈیو میں نے کہا ڈالو, میں اپنے چینل پہ ڈالوں گا کہ یہ حالات ہیں. میں نے کہا دیکھو دے دن دن چندہ ہی چندہ. تو بے تکلف تھا, وہ بھی ہنس رہا تھا. جس سے بے تکلف ہی نہ اسے ایسا مذاق ٹھیک نہیں ہے. تو طلبہ تو اپنے عشاء کے بچوں کی طرح ہوتے ہیں, وہ تو خوش ہوتے ہیں ایسے مذاق سے. خیر کچھ ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے. تو بھیک مانگنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے, آپ مانگیں. ایک طریقہ یہ گیٹ اپ ایسا بنا کے رکھیں کہ انسان کا دل چاہے بھائی اس کو کچھ پیسے دے دو, کوئی کپڑے خرید لے. یہ ٹھیک ہے, یہ بھی کیا ہے, غلط ہے میرے بھائی. جیسے ہو ویسے نظر آؤ یار, جیسے ہو ویسے نظر آؤ. اپنی حاجت کس کے سامنے ظاہر کرو, اللہ کے سامنے. تو ہوتا یہ کہ اگر آپ میں استغنا آ گیا نا کہ بھائی مر جاؤں گا بھیک نہیں مانگوں گا, تو اللہ آزماتا تو ہے, لیکن دولت کے پھر دروازے ٹوٹتے ہیں, کھلتے نہیں ہیں. اتنا اللہ نوازتا ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے جس نے اپنے آپ کو میرے سامنے جھکایا, مخلوق کے سامنے نہیں جھکایا, میں کیسے چھوڑ دوں گا بھائی اس کو. پھر اللہ میں اور حقیقی خدا میں اور جھوٹے خداؤں میں فرق کیا ہو گیا پھر. تو اس لیے سائل کا مطلب سمجھیں, سائل جو واقعی مستحق ہو. لیکن ہر ایک میں بہرحال یہ توکل نہیں ہوتا. اس لیے کوئی اگر واقعی غربت میں مانگ رہا ہے تو اس کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے. بھائی ہم بھی بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں نا یہاں پہ, اللہ نہ کرے ہم پر ایسے حالات آ گئے 2 وقت کی روٹی نہیں, تو ہمارا توکل کیا ہوگا. یہ تو کہنا آسان ہے, اس وقت انسان پہ کیا گزرتی ہے. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. تو اس لیے اگر کوئی واقعی ضرورت مند ہے اور مانگ رہا ہے تو اس کو برا بلا نہ کہیں. ایک قاری صاحب تھے بیچارے, بہت غریب تھے, بڑے حالات خراب ہو گئے, تو انہوں نے کسی کے سامنے اپنی حاجت ظاہر کی. دوسرے نے کہا دیکھو یہ کیسے مانگ رہا ہے. میں نے کہا یار ہمیں نہیں پتا اس کے گھر کے حالات کیا ہیں, اور ہر ایک کا توکل اس لیول کا نہیں ہوتا, صحابہ اور بزرگوں کے لیول کا. تو نارمل جیسے لوگ ہیں ان کو تبھی تو اللہ نے کہا مانگنے والوں کا بھی حق ہے. تو ہر شخص کے, ویسے قاری لوگوں کو اکثر میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے مانگتے ہوئے. یہ مولوی لوگ, قاری لوگ پیڑ بھرے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ نے ایسا ان کو رزق دیا ہوتا ہے. کبھی بے روزگاری کی وجہ سے کوئی لٹکتا ہوئے نہیں دیکھا میں نے. بس بات کو جلدی سے ختم کرتا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں کنجوس نمازی اللہ کو پسند نہیں ہے, ان کے مال میں حق ہے. یہ حق کا لفظ کتنا پاورفل ہے, رائٹ ہے, ان کا حق ہے. کس کا؟ غریبوں اور مسکینوں کا حق ہے. یہ حق کا لفظ اللہ نے اس لیے استعمال کیا کہ یہ جب ان کو پیسے دیتے ہیں تو ایسے جیسے کسی سے انہوں نے مزدوری کروائی, کام لیا اور اس کی سیلری دے رہے ہیں, تنخواہ دے رہے ہیں. یعنی ان کو پتا ہے کہ یہ تو ہم نے ان کو دینا ہی دینا ہے, اللہ نے ہمیں زیادہ دیا ہی اس لیے تاکہ ہم سوسائٹی کے غریبوں اور مسکینوں کا خیال کریں. یہ اللہ نے ہمیں دیا ہی اس لیے. اس میں اور بھی بہت اہم پوائنٹ کی باتیں جو اگلے بیان میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا. آج کل زکوٰۃوں کا بھی بڑا غلط استعمال ہو رہا ہے. بہت سی تنظیمیں زکوٰتیں, وہ غریبوں کے علاوہ انہوں نے اتنا زکوٰۃ کے مفہوم میں عموم پیدا کر دیا ہے. اس زکوٰۃوں سے بزنس کلاس کے سفر بھی ہو رہے ہیں. کہتے ہیں فی سبیل اللہ جہاں بھی چاہے زکوٰۃ خرچ کرو دین کی تبلیغ کے لیے. پھر تبلیغ میں تو یہ بھی داخل ہے, آپ بزنس کلاس میں امریکہ جا رہے ہو تو زکوٰۃ لے کے بزنس کلاس میں امریکہ جا رہے ہوتے ہیں. اس میں یہ بھی داخل ہے, ہم نے بھی ریکارڈنگ کرنی ہے تو جو ہے نا اس کے لیے اس اسٹینڈرڈ کا کیمرہ چاہیے, تو زکوٰۃ میں وہ کیمرہ بھی, اس کیمرے میں بھی زکوٰۃ استعمال ہو رہی ہے. پھر یہ راستے میں جتنا کھانے پینے کا ہوٹلنگ ہے, ہم چونکہ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں تو ہوٹل کا خرچہ بھی کس سے ہو رہا ہے؟ زکوٰۃ سے. وہ کہتے ہیں بھائی فی سبیل اللہ میں ہے نا سارے, ہم کوئی اپنی نانی کے گھر تھوڑی جا رہے ہیں ملنے کے لیے. تو یہ بھی آج کل ایک بڑا مسئلہ ہے. جبکہ زکوٰۃ کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا؟ یؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم, مالدار سے لی جائے گی, غریب کو دی جائے گی. تو اس طریقے جب فی سبیل اللہ کا مفہوم آپ اتنا عام کر لو گے تو غریبوں کے پیٹ سے نوالا چھین لو گے. اس لیے تبلیغ میں خرچ کریں لیکن زکوٰۃ نہیں. زکوٰۃ تبلیغ میں خرچ نہیں ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارا یہی موقف ہے اور احناف کا بھی یہی موقف ہے, اور یہی دلائل کی دنیا میں بھی مضبوط موقف ہے. کبھی دلائل تو میں پھر بعد میں کبھی دوں گا, لیکن اس موقف پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ وہ تو بہت بڑا لوگوں کا ایک سرمایہ, اربوں کھربوں اور کروڑوں روپے کا, وہ مبلغین کی جو ہے نا کھانے پینے پہ. مثال کے طور پر میں امریکہ جاؤں دورے کرنے کے لیے اور میں آپ سے زکاتیں لے کے جاؤں کہ یار میں فی سبیل اللہ جا رہا ہوں اور میری نیت بھی یہی ہے کہ دین کی دعوت کا کام کروں گا, تو زکوٰۃ لوں میں,
اور پھر میں کہوں میں چونکہ بیگم کے بغیر نہیں جا سکتا اور میرے بچوں کے بغیر میرا دل نہیں لگتا, تو فی سبیل اللہ میں یہ بھی داخل ہے نا کہ میں جا رہا ہوں تو میری جتنے لوازمات ہیں وہ بھی جائیں, تو میرے 18 بھی میرے ساتھ چلے گئے, یہ 18 نہیں 2-4 چلے گئے, چلو تو 2-4 میرے ساتھ چلے گئے. پھر وہاں ہم نے ہوٹل بک کرایا, پھر وہاں رہ رہے ہیں, پھر جب بھوکا تو نہیں رہوں گا, وہاں کھانا بھی کھا رہے ہیں ہم. تو یہ ساری چیزیں آج کل بعض اسکالرز یہ کر رہے ہیں کہ سب کے لیے سب چیزوں کے لیے زکوٰۃ لے رہے ہیں, ٹی وی چینل بھی زکوٰتوں سے چل رہے ہیں. تو یار یہ اتنا پیسہ تو غریب تو بیڑا غرق ہو گیا نا. قرآن تو غریبوں کو بہت زیادہ فوکس کر رہا ہوتا ہے. ہمارے ایک استاد سے کسی نے کہا پھر دین کی تبلیغ کیسے ہوگی, تو انہوں نے کہا دین کی تبلیغ اتنی کرو جتنی اللہ نے اجازت دی ہے. غریبوں کے منہ سے نوالا چھین کے اللہ کو تبلیغ بھی کروانی ہے اور اللہ کو ان غریبوں کو بھی خیال کرنا ہے. ایسا ہی ہے جیسے آپ کے گھر میں بچہ بھوک سے مر رہا ہو اور دوسرا بیٹا سال کے لیے تبلیغ کے لیے جا رہا ہو, تو باپ کیا کہے گا, بیٹا پہلے اس کو کھلا لے پھر چلا جا. تو باپ تو سب کو دیکھے گا نا, وہ کہے گا دین بھی پھیلے لیکن میرے بچے بھوک سے بھی نہ مریں. تو اس لیے جو آج کل اسکالرز آ رہے ہیں زکاتیں لے کے دین کی تبلیغ پہ خرچ کر رہے ہیں, ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کر رہے, نیت اچھی ہے آپ کی, لیکن بھائی اس سے غریبوں کے منہ کے نوالے چھن رہے ہیں. غربت کتنی دنیا میں جہاں غریب ہیں وہ تو بہت زیادہ غریب ہیں, تو یہ ان کا حق ہے, ان کی پیٹ میں جانا چاہیے. یہ جو ہے نا جہلم سے آئے ہیں, جہلم اسٹیشن. میں جب جہلم گیا تھا نا فتح کرنے, تو جو میرے بارے میں کہا تھا 48 گھنٹے مفتی صاحب غائب ہو گئے اور یہ پروپیگنڈا کیا تھا نا بھاگ گئے یہ وہ, تو 2 دن میں ان کے گھر ٹھہرا ہوا تھا. تو پوری ٹیم ہماری جو 4-5 لڑکے تھے نا پتلے پتلے سے کراچی کے, جن کو کہا تھا کہ یہ بدماش لے کر آئے تھے, تو یہ انہوں نے ٹھہرایا تھا اپنے گھر 2 دن کے لیے ہمیں. تو آج اتفاق سے کراچی آئے ہوئے تھے, ملنے آئے ہوئے تھے. ہم نے کہا پھر کھانا ہمارے ساتھ ہی کھانا آپ, یہ 2 دن ہم نے ان کا کھانا کھایا ہے, تو ایک ٹائم کا تو ہمارا بنتا ہے نا. تو یہ گواہ بھی ہیں کہ میں جہلم میں ہی تھا, بھاگا نہیں تھا وہاں سے. اچھا بھائی, اچھا میرے بھائی آج کل بہت سی جگہوں پر 1 سال کے غیر معیاری فقہ کے تخصص کرائے جا رہے ہیں, جہاں اچھی استعداد پر بھی کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی. وقت گزاری کے لیے لوگ وہاں چلے جاتے ہیں, اور بہت سی جگہوں پر تو آن لائن مفتی بھی بنایا جا رہا ہے. اس طرح ہفتے میں صرف 1 دن کلاس بھی ہوتی ہے. اس طرح مفتی بنانا درست ہے؟ قطعاً درست نہیں ہے. مفتی کا لفظ بہت ہی ہلکا ہو گیا مارکیٹ میں. مفتی کیسے بنتا ہے جلدی مختصر سے میں بتا دوں. یہ جو میں نے بیان میں آج بتایا نا 5 قسم کے علوم ہیں جن میں مہارت ہو کے عالم بنتا ہے. عربی گرامر, عربی ادب, پھر صرف یہ تو عربی گرامر عربی ادب میں آ گیا, یہ ایک ہو گیا. عربی گرامر الگ ہے, عربی ادب الگ ہے, دو علوم ہو گئی ہے. تیسرا ہے فقہ, چوتھا اصول فقہ, بلکہ تیسرا قرآن, چوتھا حدیث, 5واں فقہ اور 6ٹھا اصول فقہ. ان 6 علوم میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, پہلے آسان, پھر تھوڑی مشکل, پھر تھوڑی مشکل, ہوتے ہوتے آخر تک جاتے ہیں. پھر اس کے بعد 2 قسم کے تخصصات ہوتے ہیں. تخصص فی الحدیث, حدیث تو پڑھ لیے لیکن اس میں اسپیشلائزیشن بھی کیا جاتا ہے. پھر تخصص فی الفقہ, فقہ میں اسپیشلائزیشن. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں یہ ایسے جیسے ڈاکٹر ہاؤس جاب کرتا ہے. میڈیکل سائنس آپ نے پڑھ لی تو اس کے بعد ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں پریکٹیکلی مریضوں کو دیکھا جاتا ہے. کتابوں کی دنیا اور ہوتی ہے, پریکٹیکلی عملی دنیا اور ہوتی ہے. جب بھی کوئی عالم بنتا ہے نا تو کتنے مسائل پڑے ہوں, پبلک جب آگے پوچھتی ہے تو اس کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں, اس کو نہیں آ رہے ہوتے جواب. تو پبلک جب آگے, میں اپنا اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, میں نے وراثت پڑھی بھی ہے, پڑھائی بھی ہے وراثت کی کتابیں, لیکن کیا ہوا جب ہم مفتی بننے کے لیے تخصص فی الافتاء میں داخلہ لیا, حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب ہمارے استاد سے جو میرے پاس سوال آیا, وہ سوال آ کے میرے تو ہوش ہی اڑ گئے. وہ آدمی کہتا ہے اس کا کیا جواب دوں بھائی. وہ سوال ہی آیا, ہم نے 1975 میں ابا کا انتقال ہوا تھا, تو یہ گھر تھا, پھر اس کے اوپر بڑے بھائی نے ایک کمرہ بنایا, اس نے دوسرے بھائی نے واش روم بنایا, تیسرے نے اس کے اوپر ایک اسٹوری بنائی, چوتھے نے نلکے لگا دیے, 5ویں نے ٹائلیں لگا دی, پھر یہ کیا, پھر وہ گھر ہم نے بیچ دیا, پھر دوسرا کر لیا, پھر اب فلانے کی ڈیتھ ہو گئی, اس دوران فلانے کی ہو گئی, اس کے بچے ہو گئے, اس کے وہ بیوہ ہو گئی, فلانا ہو گیا. اب کمبختو تم 2000 میں جا کے پوچھ رہے اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی, کر لو حل, جہلم بھجوا دیں یہ مسئلہ آپ. تو کتابوں کی دنیا اور ہوتی ہے جب آدمی پریکٹیکلی اترتا ہے. جیسے ہی میڈیکل سائنس کی کتابیں ڈاکٹر پڑھ لیتے ہیں, پاس بھی ہو جاتے ہیں, لیکن جب کوئی پیشنٹ آئے گا نا اس کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہے, ابھی اس کو کروں کیا میں.
تو وہ بڑے ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں علاج کرتا ہے, پھر اس کو پتا ہوتا ہے پیراڈول کب دینی ہے, ٹیکا کب لگانا ہے, کہاں لگانا ہے, کون سے والے کولے پہ لگانا ہے, سمجھ رہے ہیں, اور کس جگہ پہ لگانا ہے. تو کولے پہ لگانا بھی ہے, بلا وجہ کولے دیکھ رہا ہے کیوں ہے لوگوں کے, جب یہاں لگ سکتا ہے. کیا خیال ہے, جب ادھر لگ سکتا ہے تو کولے پہ کیوں لگا رہا ہے؟ پیشنٹ کو بعد میں پتا چل جائے, وہ چماٹ مارے گا نا ڈاکٹر کو آ کے. اب وہ ڈاکٹر رانی پن میں کہہ رہا ہے یار احتیاط اسی میں کولے پہ ٹھوک دو, تو بعد میں اس کو پتا چلے گا, وہ تو مارے گا, وہ 2 ٹیکے اس کے لگائے گا آ کے. تو اس لیے دنیا میں ہاؤس جاب ہے 2 سال کم از کم یا 1 سال کم از کم ہوتی ہے بھائی, اس کے بعد جا کے آپ کو کلینک کھولنے کی اجازت ہوتی ہے. تو ایسے ہی وہ اتنا پیچیدہ مسئلہ تھا, میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا, میں نے کہا یہ, پھر بہرحال کتابیں دیکھیں, پھر استاذوں نے گائیڈ کیا, اس میں ایسے ہے, یہ شرکت کا مسئلہ ہے, یہ ہبا تبرو کیا ہے اس میں, بہت بہرحال پھر مجھے لگا ہوگا 15-20 دن اس کو میں نے حل کر کے اس کا جواب لکھا, پھر لکھ کے اس کو سمجھانا بھی بڑا مشکل کام تھا, اس کو پھر سمجھایا, خیر وہ حل ہوا. ایسے پریکٹس اس طرح سے کم 10 سال کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں پریکٹیکلی مسائل کو حل کرے, کم سے کم 10 سال یہ پریکٹس ہونی چاہیے. طلاق کے مسائل آتے ہیں, وراثت کے مسائل آتے ہیں, نماز کے مسائل آتے ہیں, کاروباری مسائل بہت پیچیدہ ہوتے ہیں, یہ بزنس جائز ہے ناجائز ہے, سود کے مسائل اتنے آسان نہیں ہیں جتنے آج کل لوگ غامدی صاحب سے پوچھ رہے ہیں, وہ ادھر پھینک دی غامدی صاحب نے, وہ فلانے سے پوچھا اس نے اپنی پھینک دی, تو پھینک رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے لوگ. ابے بھائی ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہو, صدیوں سے اس پہ کام ہوتا آ رہا ہے, حکومتیں چلی ہیں اسلامک لا پہ, اس لا کو پڑھنا پڑتا ہے, قرآن و حدیث سے یہ کیسے نکالا ہے, کہاں سے استنباط کیا ہے, یہ ساری چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں. تو اس کے بعد جا کے انسان میں کچھ مہارت پیدا ہوتی ہے. تو کم سے کم 10 سال. تو مجھے جو فتویٰ دینے کی اجازت ملی ہے 13 سال پریکٹس کرنے کے بعد مجھے اجازت ملی ہے کہ اب آپ اپنی اسٹیمپ کے ساتھ فتویٰ اور اپنے دستخط کے ساتھ فتویٰ دے سکتے ہو, جو بڑوں نے اجازت دی. پھر بھی میں نے یہ کام نہیں کیا. مجھے 2012 میں اجازت ملی تھی, جو ہمارے استاذ ہیں مفتی محمد صاحب, ان کی طرف سے, کہ آپ جہاں ہو وہاں آپ دارالفتہ کھول سکتے ہو, یعنی لوگوں کو ڈائریکٹ آپ تحریری فتویٰ اپنی اسٹیمپ کے ساتھ دے سکتے ہو. میں نے اسٹیمپ بنوا لی, اس کے بعد بھی نہیں دیا میں نے. وجہ کیا تھی کہ یار میں کیوں یہ ذمہ داری پالوں, میرے فتوے پہ کسی نے کوئی غلطی خدا نخواستہ ہو گئی تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. تو میں پھر جامعۃ الرشید بھیج دیتا ہوں, دارالعلوم کرنگی, بنوری ٹاؤن, یہاں بھیج دیتا تھا. تو پھر کیا ہوا کہ اتنے لوگ مسائل پوچھنے لگے, اتنے لوگ, وہاں جامعہ کا نمبر دیا, انہوں نے کہا ہمارے پاس ڈاک کا رش اتنا زیادہ ہو گیا ہے, تو مجبوراً ابھی 2022 میں جا کے یا 23 میں جا کے میں نے شروع کیا کہ چلو میں اپنی اسٹیمپ کے ساتھ بھی, یعنی کتنے سال تجربہ, 22-23 سال تجربہ, 1 سال تو کورس کیا ہے, اس کے بعد 23 سال تجربے کے بعد جا کے پھر میں نے یہ کام شروع کیا کہ چلو میں اپنی اسٹیمپ کے ساتھ, وہ بھی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے انہی کو پہنا دو یار, صحیح ہے نا, جامعۃ الرشید بھیج دو یا دارالعلوم بھیج دو, بہت ہی کوئی ہو مشکل تو چلو یار پھر فتویٰ لکھو. لیکن آج آپ پتھر اٹھاؤ, کیا نکل رہا ہے, مفتی. اور فخر بھی ہے, میری رائے ہے یہ, میری رائے ہے یہ. تو یہ جو ہر وقت ہر مسئلہ بیان کر رہا ہے نا, اس کا مطلب بھائی یہ نہیں ہو سکتا صحیح. اتنی نالج کس کے پاس, آپ نے کہاں ساری زندگی آپ نے کیا ہے, ساری زندگی آپ نے کیا ہے, آپ تو کسی اور شعبے کے ہو, تو آپ ایک دم سے کیسے آ گئے, پھینکے جا رہے ہیں مسئلے بتائے جا رہے ہیں. یہ جو ویڈیو سی ڈی کو ہم نے جب حلال قرار دیا ہے نا کہ یہ تصویر جائز ہے, ایک دم سے نہیں کہ منہ اٹھے اور جائز ہے, اس پہ کتنی ریسرچ ہوئی ہے. دارالعلوم کرنگی میں اجلاس ہوئے حضرت مفتی تقی صاحب کی نگرانی میں, پھر اس کے جو ویڈیو کے کیمرے کے ماہرین ہیں ان کو بلایا گیا, پھر اکیلے نہیں تھے ہم, علماء کا پورا پینل تھا. اچھا جو جدید مسئلہ آتا ہے اس میں تو انڈیویجولی رائے دینے کی اجازت ہی نہیں ہے, یہ تو ان مسائل کی بات کر رہا ہوں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, اس میں فتویٰ دے دیتا ہوں میں. جدید مسائل جو آتے ہیں اس میں تو بھائی ایک دم سے نہیں, اس میں مشورہ ہوتا ہے, پورا پینل علماء کا بیٹھتا ہے, اس میں جامعۃ الرشید آؤ کبھی خوشبو لگا کے, یا دارالعلوم کرنگی جاؤ, تمہیں پتہ چلے گا کیسا کتابوں کی بھرمار ہے, اور کتنے بڑے بڑے علامے بیٹھے ہوتے ہیں, کتنی ڈیبیٹ ہوتی ہے, مجلس ہوتی ہے, اس کے بعد جا کے رائے دی جاتی ہے. یہاں کیا ہے, اٹھے اور میری رائے ہے یہ, اور ایکچولی کر کے پبلک بے وقوف بن رہی ہوتی ہے, کیونکہ پبلک کے پاس اتنا بھی علم نہیں ہوتا. تو ہر چیز کے اہل ہوتے ہیں. ہاں انہی مفتیوں میں پھر 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, لیکن مفتی تو ہونا, صحیح ہے نا, پھر اس میں آدمی فیصلہ کرے 1 نمبر ہے کہ 2 نمبر. جیسے علاج کے لیے ڈاکٹر تو ہو, پھر ہم دیکھیں گے یار 2 نمبر ہے یہ 1 نمبر ہے. ڈاکٹر ہی نہیں ہے تو اس کا 2 نمبر 1 نمبر کا کرنا کیا ہے آپ نے.
تو اس کے بعد آدمی اتنی اس کے بعد جا کے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو مفتی کہا جا سکے یا وہ فتویٰ دے سکے. لیکن آج کل ایسا نہیں ہے, آن لائن کورسز ہو رہے ہیں, مفتی بن جاتے ہیں وہ. آن لائن کیسے بن گیا مفتی؟ ہے تو پوری ایک ایک نگرانی کرنی پڑتی ہے, اس کی ورڈنگ بھی صحیح کرنی پڑتی ہے, عبارت. تو بیڑا غرق ہو رہا ہے بس, اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اسلام کی حفاظت کرے. ہم پہ تو پابندی تھی کہ 1 سال جو تخصص فی الفقہ, اسپیشلائزیشن 1 سال جو ہوتی ہے نا, اس کے بعد کسی کو مفتی نام کے ساتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. بڑوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ ابھی یہاں سے تخصص کیا اور مفتی فلاں قطعاً نہیں, جب تک بڑے اجازت نہ دیں آپ کو. لیکن سب لگا رہے ہوتے ہیں. اور کورسز بھی کہاں کہاں, کوئی ادھر ایک چھوٹا سا کھول کے بیٹھا ہوا ہے دارالفتہ, چل بھائی یہ بھی مفتی ہے, ادھر بھی مفتی ہے, سب ہی مفتی ہیں. عامل بھی مفتی ہیں, مفتی صاحب ہیں, کیا کام ہے؟ جن بھگاتے ہیں. جن بھگانے والا تو مفتی ہو ہی نہیں. مفتی کے لیے تو اچھا, پھر یہ 10 سال کے بعد بھی جو 10 سال کی پریکٹس ہو, تو اس کے بعد بھی مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ, جو بہت بڑے مفتی تھے پاکستان میں نا, حضرت مفتی شفیع صاحب کے ساتھ رہے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ان کے شاگردوں میں ہیں, تو وہ کہتے تھے پھر بھی مفتی اس کو ڈگری دی جائے گی جس میں دماغ بھی ہو جس کا, کیونکہ ہر ایک کا الگ ذوق ہوتا ہے, الگ ذوق ہوتا ہے. فرمایا بعض لوگوں 20 سال بھی وہ کورس کریں اور پریکٹس کرتے رہیں, وہ پھر بھی مفتی نہیں بنتے, کیونکہ کھوپڑی نہیں ہے ان کے پاس ایسی. کیونکہ یہ کچھ خداداد صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں چیز کو سمجھنے کے لیے نا, اینالائز کرنا آتا ہو, تجزیہ کرنا آتا ہو چیزوں کو, تو وہ بعض لوگوں کے پاس وہ بھس بھرا ہوا ہوتا ہے ان کے دماغ میں. وہ 100 سال بھی آپ ان کو سکھاتے رہو گے, وہ بھس کا بھس ہی رہے گا ان کے دماغ میں. اس کے لیے کھوپڑی کا ہونا بھی ضروری. اور یہ حدیث سے ثابت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, فرمایا رب حامل فقہ غیر فقیہ, بہت سے لوگ علم جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. یہ اللہ کی دین ہے, کچھ کے پاس نالج بہت ہوتی ہے, کھوپڑی نہیں ہوتی, لہذا وہ اس نالج کو کون سی جگہ کہاں لگانی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. آج یوٹیوب پہ ایسے بہت سارے مفتی آ رہے ہیں, اصول فقہ سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں, یہ اصول ہے, حالانکہ وہ اصول وہاں فٹ بیٹھ ہی نہیں رہا ہوتا, تو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں, پھر وہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اس کے لیے دماغ بھی ہونا چاہیے. جیسے وکیل ہوتے ہیں نا ہوشیار قسم کے, کیسے اینالائز کرتے ہیں چیزوں کو, وکیل اور مفتی کا کھوپڑا ایک جیسا ہی ہوتا ہے. کھوپڑی کہنا چاہیے, غلطی سے کھوپڑا کہہ دیا. دونوں کی جو ماہر وکیل ہو یا ماہر جج ہو اور مفتی ہو, ان تینوں کے لیے ایک جیسا دماغ ہونا چاہیے کہ وہ پکڑ سکتے ہوں کہ کہاں گڑبڑ کہاں ہو رہی ہے. لیکن آج کل ان تمام چیزوں پہ کوئی وہ نہیں ہے, کوئی گورنمنٹ کا تو کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے, تو کوئی سعودی عرب میں نہیں بننے دیتے کسی کو مفتی بھائی, دبئی میں بھی نہیں ہے. جو منہ اٹھائے کو مفتی ہو گیا تو وہ ہوگا اپنے گھر میں ہوگا, نکل یہاں سے. ٹھیک ہے, صرف پھدو کھاتا کہاں کھلا ہوا ہے یہ پاکستان میں, پتھر اٹھاؤ مفتی, حضرت مفتی فلاں صاحب. بعض تو شکل سے ہی لگ رہا ہوتا ہے یہ مفتی ہی تو ہو ہی نہیں سکتا, جوکر لگ رہے ہوتے ہیں وہ شکل و صورت سے ہی. اچھا بھائی, اچھا میں نے بڑے بڑے مفتیان کرام کو دیکھا ہے, جب ان سے مسئلہ پوچھو بہت سے مسائل کے بارے میں کہتے ہیں یار ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے, تحقیق کرنی پڑے گی. حضرت مفتی تقی صاحب کتنے بڑے مفتی ہیں. میں اکثر واقعہ سناتا ہوں, میں نے حضرت کو فون کیا, حضرت اس مسئلے کا جواب, حضرت نے فرمایا اس وقت ذہن میں نہیں ہے, میں تحقیق کر کے بتاتا ہوں. تو میں اس چیز سے متاثر ہوا تھا, حالانکہ ہمیں پتہ ہے حضرت تو ہم تو خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, لیکن بڑے عالم کا یہی ہوتا ہے 24 گھنٹے ہر وقت ہر چیز کسی کو معلوم نہیں ہوتی ہے. لیکن کسی چھتونگڑے کو فون کرو نا آپ, ٹچے کو, ٹھک جواب حاضر, ٹھک کر کے کیا ہے جواب حاضر, کبھی نہ نکلے گا ہی نہیں منہ سے پھوٹے منہ. تو جس کو سب پتا ہے اس کا مطلب اس کو کچھ بھی پتا نہیں ہے. میں خود بعض دفعہ مسائل کا جواب دے رہتا ہوں ٹھکا ٹھک, کیونکہ اب تو اتنا ہو گیا ہے نا مسائل کا جواب دے دے کے. اب تو ایک صاحب مولانا صاحب کہنے لگے یار آپ 40 منٹ کا وہ مسائل جواب ریکارڈ ٹھک 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 کیسے جواب دے رہے ہوتے. ہم نے کہا بھائی 24 سال سے کام ہی یہی کیا ہے, ابھی بھی ایکسپرٹ, پھر بھی پھنس جاتا ہوں میں. جواب دیتے دیتے مجھے نہیں آ رہا ہوتا تو میں کنفیوز ہوتا ہوں, تو میں اسکرین شاٹ لے لیتا ہوں کہ یار یہ میں تحقیق کروں گا, پھر اسکرین شاٹ لے کے اس کا سیو کر لیتا ہوں. بعض اپنے شاگردوں کے ذمہ لگاتا ہوں اس کی تحقیق کرو بھائی, اگر میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو پھر یہ نہیں کرتا کہ بس پھینک دو جا کے. پھر بھی بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے, پھر رجوع کا اعلان کرنا پڑتا ہے. ان سے کم بختوں سے کبھی غلطی بھی نہیں ہوتی, جواب بھی ٹھک کر کے حاضر ہے, اور ایسی افلاطونیاں بقراتیاں مار رہے ہوتے ہیں, ہم ہنسی آ رہی ہوتی یار تمہیں خدا سے ڈر نہیں لگتا, یار تم کیا کر رہے ہو.
آج کل مسلمان حرم شریف میں چپلوں کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں اور طواف اور صحیح بھی چپلوں کو پہن کے کر رہے ہیں، جبکہ اس کے بغیر سامنے اپنے محلے کی بدی بھی چپل پہن کے، بھائی وہ چپلیں صاف ستھری ہوتی ہیں، تو اگر حرم میں کوئی چپل پہن کے جا رہا ہے اور صاف ستھری چپل ہے تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے. تو اگر وہاں اس سے گندگی پھیلے گی تو گورنمنٹ خود ہی پابندی لگا دے گی، گورنمنٹ خود ہی پابندی لگا دی، بھائی چپل پہن کے نہیں جاؤ. لوگ کرنے دیں، تمیز سے عمرہ کرنے دیں. بعض لوگ ننگے پاؤں نہیں کر سکتے، تو چپل بھی صاف ستھری ہوتی ہے، وہ ایسے نہیں ہوتی گندگی والی چپل. اگر گندگی والی چپل ہے تو پھر تو حرام ہے لے جانا، پھر ناجائز ہے. بعض لوگوں نے اپنے الگ سے ایک چپل رکھی ہوتی ہے، ان کو وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اس میں اپنے آپ کو. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اونٹ پہ بیٹھ کے بھی طواف کیا ہے، اونٹ پہ بیٹھ کے. لیکن اب آپ اونٹ نہ لے جانا، صحیح پکڑے کے ماریں گے شرطے وہاں پہ. میں کافی عرصے سے قربانی نہیں کر پا رہا ہوں اور کافی قرضہ بھی چڑھا ہوا ہے اور حالات بھی ایسے کہ زکوٰۃ بھی نہیں ادا کر پاتا. جب قرضہ چڑھا ہوا ہے تو زکوٰۃ لازم کیسے آپ کے اوپر؟ اور اگر لازم ہے تو اس کا مطلب اتنا پیسہ ہے کہ قرضہ اس پیسے سے کم ہے، تو پھر مالدار ہیں آپ، پھر قرضہ کیوں ادا نہیں کر رہے؟ مفتی سے مجھے بولتے ہیں ابو قربانی کیا کرنا ہے؟ مفتی صاحب بچے بولتے ہیں ابو قربانی، میں کیا کروں؟ بچے تو بولیں گے، بچوں کی جیب سے تھوڑی پیسے نکل رہے ہیں. لیکن میرے پاس تو پیسے نہیں ہوتے. کتنی دفعہ یہ لفظ بول چکا ہے، میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. تو میں بچوں کو بولتا ہوں کہ میں جمعے والے دن پہلی صف میں نماز پڑھوں گا تو مجھے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا. یہ اس کو کہتے ہیں مائنڈ. اور ایک اونٹ 3 لاکھ کا آتا ہے اور میں 12 لاکھ کی قربانی کرتا ہوں، لیکن میرے بچے بولتے ہیں کہ میں اصل والی قربانی کرو، یہ والی نہیں. تو مجھے نہیں پتہ بھائی، یہ بچے تو بولتے ہیں، بچوں کا شوق ہے، تو کتنا پورے سال تھوڑے سے پیسے جمع کر لو، ایک چھوٹا موٹا دمبا لے. بچوں کی بقرعید تو ہوتی بچوں کی ہے یار. ہم تو یہ اونٹ لے کر آ گئے تھے، بچوں نے واٹ لگا دی تھی اس اونٹ کی، پورے محلے میں اس پہ نا گھومتے ہیں. بچوں کی ایسی عید ہو جاتی ہے نا جانوروں سے. تو اونٹ نہ لے کر آئیں آپ، ایک چھوٹا موٹا دمبا لے آئیں. رمضان میں دمبے بہت سستے مل رہے ہوتے ہیں. دمبا تو 6 مہینے کا موٹا تازہ، وہ بھی جائز ہے. مجھے یاد ہے میرے والد صاحب نے 2 مہینے پہلے میرے لیے بچپن میں ایک دمبا خرید لیا تھا چھوٹا سا، کا بقرعید میں ذبح کرنا ہے. مجھے جو خوشی ہوئی تھی اس دمبے سے بھائی، اس کو میں روزانہ اسکول سے آ کے چرانے لے کے جاتا، چنے کی دال کھلاتا اس کو، کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ بھوسی ٹکڑے کھلا کے اس کو ایسا موٹا تازہ کر دیا تھا. پھر جس دن ذبح ہونے لگا نا، میرے تو برداشت نہیں ہو رہا تھا. وہ مجھ سے مانوس اتنا ہو گیا تھا کہ جہاں میں جاؤں پیچھے پیچھے. تو میرے آنکھ سے نکلنے لگے آنسو، تو میں وہاں سے بھاگ گیا. میں نے کہا یار، میں بھائیوں نے ذبح کیا، کیونکہ وہ اس وقت بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا. میں نے کہا بیٹا اب تیرے دن آ چکے ہیں، اب تیرے پیچھے آنے کا فائدہ نہیں ہے. تو بچوں کو کے لیے جو ہے نا ایک سستا سا دمبا خرید لیں. اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، ویسے تو ہے، جب زکوٰۃ آپ پہ واجب ہوئی ہوئی ہے تو ہوگی طاقت. اگر اس کی بھی نہیں ہے تو پھر بچوں کو بولے صبر کرو بیٹا. اور کیا کہہ سکتے ہیں، یہی کہیں گے، چوری تھوڑی کریں گے. ان کو بھی صف اول میں لاؤ، بولو اونٹ کی قربانی کا ثواب مل رہا ہے. مفتی صاحب کچھ لوگ بچوں کی تربیت نہ کر سکنے کے سبب بچے نہیں پیدا کرتے، اس کے بارے میں بتائیں. بچوں کی تربیت میں یہ بات قطعاً غلط ہے کہ کم بچے ہوں گے تو تربیت آسان ہوگی. اصل میں تربیت کی ڈیفینیشن کو سمجھنے میں لوگوں سے غلطی ہوتی ہے. تربیت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تربیت کی ڈیفینیشن ہے کہ بچہ میں اخلاقیات، کوئی غیر اخلاقی حرکتیں نہ کرے. سمجھتے ہو؟ جھوٹ، چوری، چرس، ہیروئن، یہ سب چیزوں سے بچا رہے. غریب ہونا یہ تربیت کے منافی نہیں ہے. تو بچے جب زیادہ ہوتے ہیں تو وہ خود ایک دوسرے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. جو بڑا بچہ ہوتا ہے نا، اللہ نے نیچرلی اس کے دل میں باپ والے جراثیم ڈالے ہوئے ہوتے ہیں چھوٹے کے لیے. جیسے باپ خود کتنا بھی غلط ہو، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا میرے بچے غلط ہو. تو ایسے ہی بڑا بھائی خود بے شک سٹے بھی لگاتا ہو، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا میرے چھوٹے بھائی بھی لگائیں. چھوٹے بھائی کو وہ ٹھیک ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے زیادہ ہوتے ہیں تو ان کا پالنا آسان ہوتا ہے. مشکل جب ہوتا ہے جب اکٹھے پیدا ہو جائیں. اب جب میرے 18 کا لوگ سنتے ہیں 18 بے کیسے پالے ہوں گے، بھائی صاحب ایک دن میں تھوڑی ہو گئے 18. جب 18واں ہوا ہے تو پچھلے بڑے 2 کی تو شادی بھی ہو چکی ہے، ان کے اپنے بچے ہو چکے ہیں.
تو انہوں نے بھی پالا ہے. اب جو چھوٹا بچہ ہے اس کو اس کی بڑی بہن نے بہت پالا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں وہ پل کیسے گیا, کیونکہ اس کی بڑی بہن تھی وہی سنبھال لیتی تھی اس کو. بہنوں کو تو اتنا شوق ہوتا ہے اپنے چھوٹے بھائیوں کو سنبھالنے کا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے گھر والوں کو لے کے کسی ورک شاپ میں جانا تھا, کوئی بڑی زبردست ٹائم مینجمنٹ وغیرہ کی ہو رہی تھی ورک شاپ, تو میں اس وائف کو لے کر گیا جس کے بچے زیادہ ہیں, جس کے نہیں ہیں اس کو لے کے نہیں جا سکا. وجہ اس کی ہے کہ جس کے زیادہ ہیں ان بڑے نے چھوٹوں کو سنبھال لیا تھا اور گھر والوں کا میرے ساتھ سفر آسان ہو گیا. جس کے نہیں تھے زیادہ اس کو لیے مشکل تھی کہ بھائی ان بچوں کو کون سنبھالے گا. اس وقت میں نے وہاں جا کے بتایا, میں نے کہا یہ تو آج پتا چلا کہ زیادہ ہوں تو سنبھالنا آسان ہے, بڑا سنبھال لیتا ہے نا, یا بڑی بچی سنبھال لیتی ہے. تو یہ ایک دم سے نہیں پیدا ہو جاتے, یہ جب پیدا تفصیل سے ہوتے ہیں, ڈیٹیل سے پیدا ہوتے ہیں. یہ پہلے ایک آتا ہے وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے, پھر دوسرا. یہ آپ چاہو بھی تو نہیں ہو سکتا, یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. تو اس لیے یہ بات ہی غلط ہے کہ زیادہ بچے ہوں گے تو تربیت نہیں ہوگی. زیادہ بچے ہوتے ہیں تو سب مل جل کے تربیت ڈیوائڈ ہو جاتی ہے, تو آسانی سے ہو جاتی ہے. یہ بات غلط ہے. بہن بھائی لاشعوری طور پر ایک دوسرے کو بہت کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں. اچھا, ہمارے بچے بچپن میں بولنا بھی بہت جلدی سیکھ لیتے ہیں, کیونکہ بچہ, آپ تجربہ کر کے دیکھو, اکیلے بچے کو بائک پہ بٹھا کے لے کے جاؤ آپ, وہ چپ بیٹھا رہے گا پورے راستے. آپ 2 بچوں کو بٹھا لو, وہیں سے ٹرٹر شروع ہو جائیں گے, باتیں شروع ہوئی. ان کی مینٹلی گروتھ, وہ گروتھ کرتے ہیں وہ مینٹلی. یہ ماہر نفسیات کہتے ہیں یو کے, لندن اور امریکہ کے, بچے کو قریب العمر بچہ چاہیے اس کی مینٹل گروتھ کے لیے. جن بچوں کے قریب العمر بہن بھائی ہوتے ہیں ان کی گروتھ بہت اچھی ہوتی ہے, ورنہ نہیں ہوتے تو ڈپریشن میں جاتے ہیں. اکثر بچے گھر میں تنہائیوں کا شکار ہوتے ہیں. 3-4 سال کا وقفہ آ گیا, وہ بڑی بہن ہے اس کو اپنی قریب العمر بہن ہی نہیں مل رہی, وہ پھر کہتی ہے 4 سال سے مجھ سے بہت زیادہ چھوٹی ہے, اس کے ساتھ میں کھیل نہیں سکتی, دل کی باتیں نہیں کر سکتی. تو یہ سارے پھر بچوں میں آج کل دیکھو نا, اسٹریس ڈپریشن بہت پیدا ہو گیا بچوں میں. اور پھر بچے جو ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, ماں باپ سمجھتے ہیں یہ ہوتے ہیں زیادہ بچوں میں. بھائی یہ بھی ٹریننگ ہو رھی ہے ان کی, یہ اسٹریس مینجمنٹ ہو رہی ہے ان کی. بھائی اسٹریس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے وہ بچپن سے سیکھ رہا ہوتا ہے. ساری خواہشات اس کی پوری نہیں ہو رہی ہوتی. بعض اب اس کو کچھ دیا دوسرا چھین کے بھاگ گیا, وہ چیختا ہے گلے پھاڑ پھاڑ کے, ہاں وہ ٹھیک ہے نا, اس کے بعد سیٹ ہو جاتا ہے. وہ ساری اس کی آپ نے ممی ڈیڈی پال لیا, وہ تو بڑے ہو کر ذرا بھی برداشت نہیں ہوتی. جن کے بہن بھائی زیادہ ہوتے ہیں, مارتے پیٹتے بھی ہیں, ڈانٹتے بھی ہیں, بچپن کی لڑائیاں تھوڑی ہوتی ہیں. وہ تھوڑی دیر میں لڑ رہے ہیں, تھوڑی دیر میں واپس سیٹ ہو جاتے ہیں. تو اس سے بھی ان کے میں جو ہے وہ ان کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ آپ کو اللہ رسول کی باتوں پہ اگر یقین نہیں آتا, انگریزوں کی باتوں پہ یقین کر لو. میں آپ, میری کتاب میں ریفرنسز ہیں یورپ امریکہ کے جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, جو بچوں کی نفسیات کے ڈاکٹر ہیں, ان کے ریفرنسز ہیں میری کتاب میں, کہ وہ کہتے ہیں کہ بچے کو قریب العمر بہن بھائی چاہیے, اس کی ذہنی گروتھ کے لیے, ذہنی نشو و نما کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو ورنہ وہ بچہ اسٹریس کا شکار ہوتا ہے. بچے کو ماں باپ نہیں چاہیے ہوتے, بچے کو اپنے زیادہ بہن بھائی چاہیے. ماں باپ تو صرف کیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم تو دیکھتے ہیں نا, جب بچوں کو تفریح پہ سب کو لے کے جاؤ تو ان کی لائف ہی الگ ہوتی ہے. بھائی وہ اونٹ کو سب مل کے کھینچ رہے تھے, اکیلا ہوتا کیا کرتا وہ بیچارہ اونٹ کے ساتھ. تو وہ اونٹ پہ ایسے لڑے ہیں نا, جب ہم لے کر آئے تھے بقرعید میں, وہ ایک کھینچ رہا ہے, دوسرا بیٹھ رہا ہے, تیسرا اس کے پیچھے جا کے بیٹھ رہا ہے, چوتھا وہ کہہ رہا تو کیوں کھینچ رہا ہے. تو وہ لڑ بھی رہے ہیں, خوش بھی ہو رہے ہیں, انجوائے بھی کر رہے ہیں. تو جن گھروں میں بچے ہیں آپ کو وہاں خوشیاں نظر آئیں گی انشاءاللہ. ہاں فوراً میڈیا دکھا دیتا ہے باپ نے 6 بچوں کی وجہ سے خودکشی کر لی, یہ ہوتا ہے 6 بچوں کا نسل. یہ میڈیا کا پروپیگنڈا, اس سے متاثر مت ہو. 4 بیٹیاں تھی, کھلا نہیں سکتا تھا, ذبح کر کے بھاگ گیا. یہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. ان کی ایک بیٹی بھی ہوتی نا, اس بغیرت نے ذبح کر کے ہی بھاگنا تھا. 4 بھی اس کے لیے وہی ہیں جو ایک ہے. اور کوئی بچہ نہیں ہوتا, بیوی کا گلا ذبح کر کے بھاگ جاتا ہی ہے. میں نے بڑے بڑے غریب لوگ دیکھے ہیں, ان کے کئی بچے ہیں, لیکن مزے کی زندگی. اور پھر کمال ہے, بچے کو بالغ ہوتے ہی وہ رکشے والا اپنے بچے کی شادی بھی کر رہا ہوتا ہے. کبھی موقع ملا آپ کو بیان میں ملوا دوں گا ایسے لوگوں سے. ابے تم صحیح ہو یار, نہ روزگار ہے, باپ کہتا ہے رکشے سے جب اتنے لوگ کھا رہے ہیں تو ایک بہو اور بھی کھا لے گی. ہاں پھر ان کا اسٹینڈرڈ ہی یہ ہوتا ہے, پھر وہ غریبوں میں ہی شادی کرتے تو خوش ہے وہ. تو یہ دماغ سے نکال دو بھائی. گھر میں رونق چاہتے ہو, ہمیں تو گھر میں نماز پڑھتے ہیں اتنا مزہ آتا ہے, بچے آ جاتے ہیں دائیں بائیں نیتیں باندھ لیتے ہیں, کوئی ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے, کوئی بیچ میں پیشاب کر کے آ رہا ہے, واپس جہاں سے نماز چھوڑی تھی ادھر سے ہی اسٹارٹ کر رہا ہے, دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. کچھ بڑا ایک عجیب
جب بھی میں کہیں قرآن لے کے گھر میں بیٹھوں بچے بھی آگے بیٹھ جاتے ہیں, وہ ہاں ہوں ہی ہاں شروع کر دیتے اپنی زبان میں. تو جس گھر میں بچے نہیں ہیں اس گھر میں میاں بیوی میں لڑائیاں بھی بہت ہوتی ہیں, ایک دوسرے کا منہ دیکھ دیکھ کے تنگ آ جاتے ہیں. وہ کہ شروع کی شادی ہوتی ہے تو دلہن تھی, اب کیا کریں دلہن ہے, صحیح ہے نا بھائی, ٹھیک ہے بھائی, کس سلسلے میں حاضر ہوئے. اب تو ہاں جن کو اللہ ہی نے اولاد نہ دی ہو تو وہ ان کے لیے آزمائش ہے, اللہ ان کو قیامت میں اس کا اجر دے گا. لیکن جن کو اللہ اولاد دے رہا ہو اور وہ روک رہے ہو, اپنے گھر کی خوشیاں خود ہی ختم کر رہے ہو بھائی. اور دوسروں کے بچوں کو دیکھ کر کبھی نہیں کہا کرو کہ یہ ٹینشن میں. اصل میں انسان کو دوسروں کے بچے اچھے نہیں لگتے, اپنے میں مزہ آتا ہے اپنے. تو آپ کو جو لگ رہا ہے نا یہ دوسرے کا بچہ اس نے گود میں اٹھایا کتنی ٹینشن میں ہوگا بھائی, اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اس کا بچہ ہے. اگر آپ کا ہوتا نا تو آپ کہتے ہی تو نے کیوں اٹھایا بھائی, یہ تو آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا. وہ ولید اور انس کے گھر والے دونوں کی شادی نہیں کروا رہے. یہ کون ہے بھائی؟ حالانکہ دونوں دو دو دانت کے ہو گئے ہیں, خود سے شادی کرنے کی صورت میں گھر بدر کیے جانے کا خطرہ ہے. رہنمائی فرمائے گھر والوں کے لیے, دعا ہدایت فرمائے. بھائی اگر وہ کما رہے ہیں, گھر کا انتظام کر سکتے ہیں, تو اگر گھر والے نہیں کروا رہے تو کر کے بتا دیں کہ ہو گئی ہے. گھر والے گھر سے نکالیں گے نا زیادہ زیادہ, تو آپ کا اپنا گھر بن گیا تو نکال دیں. کیا خیال ہے؟ اور میں نے ابھی جمعے میں بھی بات سمجھائی تھی کہ لوگ کہتے ہیں خاندان ہمارا بائیک آؤٹ کر لے گا. بھائی 4 شادیاں کر کے بچے پیدا کرو, 5-6 سال میں تمہارا خاندان تمہارے خاندان کا چھوٹا سا پارٹ ہوگا. تم نکالو گے پھر اپنے خاندان کو, تمہارا خاندان اتنا بڑا ہو جائے گا. خاندان تو بنتا ہی بیوی سے ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ جس نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے ان سے تمہیں اولادیں پوتے سب کچھ دیا اس نے, تو خاندان تو بنتا ہی بیوی سے ہے. تو اگر آپ کو خاندان نکال دے تو 4-5 سال کی بات ہے, نیا خاندان بنا لو, اتنا بڑا ہو جائے گا کہ آپ کے خاندان والے آپ کے خاندان کے بارے میں بتا رہے ہوں گے کہ یار ہم بھی اس کے خاندان کے لوگ ہیں, اور آپ اس خاندان کو نکال رہے ہو گے, نکلو تم میری شادی میں آئی نہیں, نکلو یہاں سے. ٹینشن کی بلا وجہ کی لی ہوئی ہے. جو آدمی کما رہا ہے نا وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہاں ماں باپ کی خدمت کرنا, ان کے وہ تو چاہے کما رہے ہو نہیں کما رہے ہو, وہ ساری زندگی کرنی ہے خدمت, وہ تو ویسے ہی کرنی ہے. خاندان رکھے یا نہیں رکھے تو وہ الگ گھر میں رہ کے بھی کی جا سکتی ہے. مفتی صاحب عرض ہے کہ میرا ایک بیٹا محمد عبداللہ 32 سال پورا خاندان کا شرح نسب بیان کر دیا ماشاء اللہ, دیندار. مفتی صاحب میں شادی شدہ ہوں, میری ایک بیٹی ہے, میں جس کمپنی میں ہوں وہاں مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے, اور اس لڑکی کی منگنی ہو چکی ہے اور مجھے پسند ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ لڑکی ہاں کرے گی یا نہ کرے گی. جب ایک جگہ اس لڑکی کی بات ہو گئی ہے تو حدیث میں صراحتاً منع ہے کہ کسی کے پیغام پہ پیغام نہ بھیجا کرو, کباب میں ہڈی نہ بنا کرو, بالکل ناجائز ہے. جب اس کی بات ہو گئی ہے تو بس دماغ ہٹا لو وہاں سے, کہیں اس کو پیغام بھی نہ بھیجو, کوئی بات نہ کرو اس سے. نماز میں الٹے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں اور ویسے نارمل کیا لکھا ہے روٹین میں نہیں نکلتے, صرف نماز میں ہی نکلتے ہیں. کیا کیا جائے؟ کچھ بھی نہیں کیا جائے, نکلنے دیں. یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ میں دعا کروں کہ سیدھی آنکھ سے بھی نکلے, یہ چاہ رہے ہیں. جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہو تو وہ اپنے غصے پہ کیسے قابو کرے؟ غصہ آنے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں, ایک فزیکلی کچھ انفٹ ہوتا ہے آدمی, اور بعض دفعہ تکبر ہوتا ہے یا ویسے ہی برداشت نہیں ہوتی. تو جو تکبر ہے برداشت ہی نہیں ہے, اس کا علاج تو یہ ہے کہ سوچے کہ ہم تواضع پیدا کرے بھائی اپنے اندر. جب بھی غصہ آئے تو جرمانہ دے, کوئی سزا دے, اپنے آپ کو سزا متعین کرے کہ جب بھی میں ہائپر ہوں گا تو کچھ اتنے پیسے صدقہ کروں گا تاکہ یہ بات بات پہ ہائپر نہ ہو جایا کروں میں. اور کچھ کمزوری بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کو نیند پوری نہیں ہوتی. میری نیند پوری نہ ہو میری تو کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی, اس لیے میں نیند کو بہت فوکس کرتا ہوں, نیند لازمی پوری کرنی ہے. تو نیند پوری نہیں ہوئی بعض دفعہ آپ کی, یا آپ کو کوئی کمزور ہے, کمزور آدمی کو بہت غصہ آتا ہے, کر کچھ نہیں سکتا, کانپتا رہتا ہے غصے, اپنے آپ کو ہی کھا کے ختم کر دیتا ہے غصے میں. تو اس لیے جم جاؤ, جاگنگ کرو, خوراک ٹائٹ رکھو. صحت مند آدمی کو جلدی غصہ نہیں آتا, نارمل رہتا ہے, خوش رہتا ہے, ہیلو ہائی ہائی فائن. بچے زیادہ ہوں تو بھی آدمی خوش رہتا ہے
حقیقت ہے, کیونکہ بچے بہت مینٹلی ہیلتھ کا ذریعہ بنتے ہیں, خوش رکھتے ہیں انسان کو. گھر جائے گا ہر بچہ بندر کی طرح نا کہیں اپنے ایک الگ کام میں لگا ہوا ہوتا ہے. اب میں 2 بچوں کو دعوت میں لے گیا, وہ کسی نے گفٹ دے دیے, تو ایک بچے کو, وہ چھوٹا بچہ بالکل اتنا پدا سا, وہ اس کو ویسٹ کوٹ دے دی اور ایک گفٹ کا ڈبہ. وہ بھائی اس کی تو چال ہی چینج ہو گئی, ایسے چل رہا ہے. میں نے کہا یار اس کا اسٹائل ہی چینج ہو گیا. تو بچوں کی ہر حرکت اچھی لگتی ہے, بشرطے کہ خود انسان کی کھوپڑی صحیح ہو. خود ہی فرعون بنا ہوا ہے تو پھر تو بچے اس کو برے لگیں گے. معلوم ہے تکبر ہوتا ہے. ایک صحابی نبی کے پاس آئے, ایک سردار تھے اپنی قوم کے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین کو پیار کیا نا. اس نے کہا کہ میں تو میرے 10 بیٹے ہیں, میں نے آج تک کبھی کسی کو پیار ویار نہیں کیا ہے. دماغ سردار تھے تو بھائی ہم بچوں کو کیوں پیار کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا. دیکھو ہمارے نبی سے بڑے سردار تو نہیں تھے نا وہ, آپ سے بڑا تو کوئی سردار پوری کائنات میں, اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بچوں سے پیار کر رہے ہیں, گود میں بٹھا رہے ہیں, اپنی پشت پہ بٹھا رہے ہیں, خطبہ گود میں دے کے پڑھایا آپ نے, نماز میں اپنی نواسی کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھائی. تو انسان تواضع کے ساتھ زندگی گزارے, خود بھی انجوائے کرتا ہے لائف کو, دوسرے اور مکھی بٹھا کے رکھے گا نا, مجھے ایکچولی رسپیکٹ. آخری بات, داماد 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جب سسرال میں آئے گا نا, سسرال والوں کے لیے ٹینشن بن کے آئے گا کہ ان کو رسپیکٹ دو. میری ایک جگہ شادی ہوئی بھی ہے ابھی بھی, یعنی ہوئی نہیں تھی, ہوئی بھی ابھی بھی باقی ہے, نام نہیں بتاؤں گا. ان کے یہاں جب میں جاتا نا, اب تو میں جاتا بہت کم ہوں, ٹائم نہیں ہے, پہلے تو سسرال بہت جانا ہوتا تھا. تو میں کوئی تواضع میں نہیں کہہ رہا, میری عادت ہی نہیں ہے کہ کھلا دیا ٹھیک ہے, نہیں کھلایا تو چلو نہیں کھلایا, کچھ بھی کھلا دیا کھا لیا, اگر کچھ پسند ہے تو بتا دیا. میری عادت تھی, میں جاتا تھا بیٹھتا تھا, کہیں جگہ مل گئی ٹھیک ہے بھائی, ہم تو اپنے خرچے پہ ہیں نا, نہیں کھلایا تو جا کے کھا لیں گے نا باہر, اس میں کیا جا رہا ہے. تو وہ کہتے تھے کھاؤ بیٹا یہ کھاؤ, لسی پہ تو اتنی بڑی لسی کا گلاس لا کے رکھ دیتے تھے, وہ اس کے پینے کے بعد کوئی کھانچا بچتا ہی نہیں آدمی کا. تو خیر, تو ان کے گھر میں ایک اور داماد آ گیا. پھر ان کو پتا چلا داماد کتنی بڑی ٹینشن ہوتا ہے. جب ہماری سالی کی شادی تو ایک اور داماد آ گیا. وہ داماد آ کے بیٹھتا تھا, مجھے پوچھا کیوں نہیں, میں اتنی دیر سے بیٹھا ہوا, مجھے کسی نے. ایسے بھی ہوتے ہیں, ایک ریلیٹو تھے ہمارے, ان کے بھی وہ عجیب ٹینشن یار. وہ بہنوئی تھے کسی کے, جب ان کے گھر میں جاتے تو ایک دن میں بھی بیٹھا ہوا تھا, میری موجودگی میں آ گئے, آدھے گھنٹے سے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, کوئی پوچھا ہی نہیں کسی نے, نہ چائے کا نہ پانی کا, آپ ان کو سمجھاتے نہیں ہو. میں نے کہا مجھے بھی نہیں پوچھا تو میں ان کو کیسے سمجھاؤں گا, تو تم ہم دونوں اکٹھے ہی بیٹھے ہوئے. میں نے کہا پی لو جا کے, کولر رکھا ہوا ہے پانی پی لو یار, اور اگر پوچھا نہیں ہے تو خود منہ سے پھوٹ دو یار, چائے چاہیے ہمیں. منہ سے پھوٹتے پہ کیا جا رہا ہے, کیا جا رہا ہے اس میں بھائی. میں تو بول دیتا ہوں یار کوئی چائے مل جائے گی بھائی. مجھے وہ نادر علی کا نا کلپ دیکھا ہوگا آپ نے, نادر علی کہہ رہا ہے مفتی صاحب کھانا کھا کے جائیں گے یا بغیر کھانے کے. میں نے کہا کھا کے جاؤں گا, بھوک لگ رہی ہے. وہ کلپ بڑا وائرل ہوا ہے, وہ کہہ رہا تھا کھانا کھانا ہے, یعنی میں نے کہا بھوک لگ رہی ہے کھلا دے بھائی تو. تو اتنا تکلف کیوں کر رہے ہو, بھوک لگ رہی ہے بول دو یار. اگر اگلا بول دے نہیں کھلا سکتا تو بولے پھر پوچھا کیوں تھا, بول تو پوچھو ہی نہیں پھر. تو میری عادت یہ ہے جا کے میں خود ہی بول دیتا ہوں یار کڑک سی چائے دے دو یا کھانا دے دو یا فلانا دے دو, بول دو یار. تو وہ آ کے مجھے پوچھا نہیں ہے, میرے سے یہاں کو ہر وقت ان کا سسرال میں نا پھڈا ہی ہوتا تھا. ایک دن کیا ہوا, انہوں نے کہیں شادی وادی کی, ہاں انہوں نے کیا, میں نے ہی شادی کی تھی, مجھے یاد آیا, کوئی دوسری تھی پتہ نہیں تیسری تھی. تو میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا میرا ولیمہ ہے آپ تشریف لے آئیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا دعوت دینے کا, کارڈ ہوتا ہے کارڈ. مجھے کہہ رہے ہیں کارڈ ہوتا ہے باقاعدہ. اب اتنا پرانا قصہ ہے اور نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ میری شادی کو بھی بہت ٹائم ہو گیا نا, وہ والی شادی کو جس کی بات کر رہا ہوں میں. تو اگر وہ ان کو سمجھ بھی گئے نا تو میں بولوں گا یہ والی نہیں, اگلی وہ دوسری والی شادی تھی. ہمارے پاس اتنی شادیاں ہیں کہ کوئی بھی فٹ کر سکتے ہیں ہم, یہ بھی ہمارے پاس آپشن ہے. کسی اگر سالے کو برا لگے کہ میری بات ہو رہی ہے تو کسی اور پہ ڈال دوں گا, تو تیری تھوڑی, اتنے سالے بھی اتنے سارے ہیں ہمارے پاس. تو اللہ کے فضل سے اللہ نظر بد سے بچائے. خیر, تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا میرا ولیمہ ہے آپ تشریف لیں. انہوں نے کہا یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا, کارڈ ہوتا ہے, کوئی تمیز سے انویٹیشن ہوتی ہے. تو میں نے ان کو تو کچھ نہیں کہا, میں نے کہا اچھا, میں نے کہا
دل میں سوچا آنا ہے آجا, ورنہ بیٹھا رہے وہاں پہ. سب کو کارڈ دے رہے ہوتے تو تجھے بھی دے دیتے بھائی, نہیں دے رہے, ہم فون پہ ہی چلا رہے ہیں سب کو. تو جب انسان کی یہ ناک پہ پکھی بھی ایسے ہوتے ہیں ہر سوسائٹی میں, ہر خاندان میں ایک داماد سڑا ہوا ہوتا ہے. جب آئے گا نا آدمی کہے گا کمبخت کو رسپیکٹ دو, بے غیرت کو. اب بیٹی دی ہوئی ہے, ظاہر ہے عزت دینی پڑتی ہے اس خبیث کو. دل نہیں چاہ رہا ہوتا, لیکن آدمی بیٹی کی خاطر اس کو یا بہنوئی کو عزت دے رہا ہوتا ہے, بہن کی خاطر ہے. ہر خاندان میں یہ اچھے لوگ نہیں ہوتے. نہ ٹینشن لو نہ ٹینشن دو یار. جب کماتا ہے نا آدمی اپنا, تو کیوں کسی کا محتاج ہے بھائی. تو عزت مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملی بےزتی نہ کریں, بس اتنا کافی ہے. بےزتی نہ کریں, بےزتی برداشت نہیں ہوتی. لیکن عزت نہیں دے رہے تو کوئی بات نہیں ہے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو ناک پہ مکھیاں بٹھا کے رہتے ہیں نا, یہ دوسروں کو کم ٹینشن دیتے ہیں, خود ڈپریشن میں گھل گھل کے ختم ہو جاتے ہیں. ایک دن اٹیک سے انتقال آ جاتا ہے, جی برین ہیمریج سے حضرت کا انتقال ہو گیا. تو تکبر بہت بری. شیطان نے تکبر کیا تھا, فل ٹینشن میں آ گیا. کہہ دیتا اللہ کہہ رہے سجدہ کر لے, نہیں دل چاہ رہا تھا, ایک دفعہ سر جھکا دیتا, ہمیں بھی جہنم میں جانے سے بچ جاتے, کم بخت خود بھی بچ جاتا. عزت ہو جاتی تیری یار, اکڑ پہ اکڑتا چلا جا رہا ہے, اور جائے گا بھی جہنم میں بھی بڑے پھڈے ہوں گے شیطان کے ساتھ. قرآن کہتا ہے لوگ کہیں گے تو نے مروائے ہمیں, شیطان کہے گا میں تو خود مر رہا ہوں بھائی, تو میں کہاں سے تمہیں مرواؤں گا. تو تکبر بہت بری چیز ہے, نارمل رہنا چاہیے, سمجھ رہے ہو, تواضع کے ساتھ رہنا چاہیے, ناک پہ مکھی نہیں بٹھانی چاہیے.